فرحت اللہ بیگ کی کتاب دلی کی آخری شمع۔ تمہید۔ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تا بماند نام نیکت برقرار۔ بقول غالب مرحوم، انسان ایک محشر خیال ہے، لیکن خیال میں محشر بپا ہونے کے لیے کسی بیرونی تحریک کا ہونا لازمی ہے۔ دماغ خیال کا گنجینہ ہے، لیکن اس گنجینے کے کھلنے کے واسطے کسی ظاہری اسباب کی کنجی کی ضرورت ہے۔ مجھے بچپن سے شعرائے اردو کے حالات پڑھنے اور سننے کا شوق رہا، مگر کبھی کوئی ایسی تحریک نہیں ہوئی جو ان کے حالات کو ایک جگہ جمع کرنے کا خیال پیدا کرتی اور یہ خیالات الفاظ کی شکل میں ظاہر ہو کر ایک خوشنما چلتی پھرتی تصویر بن جاتے۔ جب کوئی بات ہونے والی ہوتی ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ پرانے قدیم کاغذات میں مجھ کو حکیم مومن خان دہلوی کی ایک قلمی تصویر ملی۔ تصویر کا ملنا تھا کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ تو بھی محمد حسین آزاد مرحوم کے نیرنگ خیال کی محفل شعراء کی طرح ایک مشاعرہ قائم کر، مگر ان لوگوں کے کلام پر تنقید کرنے کی بجائے صرف ان کی چلتی پھرتی تصویر ہی دکھا۔ خیال میں رفتہ رفتہ پختگی ہوئی اور اس پختگی خیال نے ایک مشاعرے کا خاکہ پیش کر دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مختلف زمانوں کے شاعروں کو کس طرح ایک جگہ جمع کروں۔ اس عقدے کو امیر اللہ تسلیم مرحوم کے اس شعر نے حل کر دیا۔ جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ اس شعر کا یاد آنا تھا کہ شعرائے دہلی کا آخری دور آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور دل میں یہ بات جم گئی کہ بجائے تمام شعرائے اردو کے دہلی کے آخری دور کا نقشہ کھینچ دیا جائے۔ قاعدے کی بات ہے کہ مرنے سے پہلے بیمار سنبھالا لیتا ہے۔ اردو شاعری کے حق میں بہادر شاہ ثانی کا زمانہ بھی دہلی کا سنبھالا تھا۔ بادشاہت برائے نام تھی اور جو تنخواہ بادشاہ سلامت کو ملتی تھی اس میں قلعے کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا۔ برخلاف اس کے دکن اور اودھ میں دولت کی گنگا بہہ رہی تھی۔ دریائے جمنا کی چمکیلی ریت دہلی والوں کے لیے نظر فریب رہی اور اس اجڑے دیار میں شعراء ہی نہیں، ہر فن کے کاملوں کا ایک ایسا مجمع ہو گیا جس کی نظیر ہندوستان تو ہندوستان دوسرے کسی ملک میں بھی ملنی دشوار ہے۔ زمانہ ایک رنگ پر نہیں رہتا۔ سن 1857 سے قبل ہی ان کاملین فن میں سے بہت سے تو ملک عدم کو سندھارے، جو بچے کھچے رہ گئے تھے ان کو غدر کے طوفان نے تتر بتر کر دیا۔ جس کو جہاں کچھ سہارا ملا وہیں کا ہو رہا۔ دہلی برباد ہو کر حیدرآباد اور رامپور آباد ہوئے۔ اکثر شرفا گھروں سے ایسے نکلے کہ پھر ان کو دہلی کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ جو رہ گئے ہیں وہ چلنے چلانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ بہت سے اٹھ گئے، بہت سے اٹھتے جاتے ہیں، اور ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ کوئی یہ بتانے والا بھی نہ رہے گا کہ مومن مرحوم کا مکان کہاں تھا، جس طرح سوائے میرے اب شاید کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ ان حالات کو دیکھ دیکھ کر مجھے خیال آیا اور اس کی محرک مومن مرحوم کی تصویر بھی ہوئی کہ اردو کے لیے ان سے ایک چراغ تو روشن کر لوں جس کی روشنی میں آنے والی نسلیں زبان اردو کے ان محسنوں کی شکلیں خواہ دھندلی ہی کیوں نہ سہی دیکھ سکیں، اور ان کا کلام پڑھتے وقت کم سے کم ان کی صورتوں کا ایک موہوم سا نقشہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ جو لوگ علمی مذاق رکھتے ہیں وہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کسی کا کلام پڑھتے وقت اگر اس کی شکل و صورت، حرکات و سکنات، آواز کی کیفیت، نشست و برخاست کے طریقے، طبیعت کا رنگ اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے لباس اور وضاقتہ کا خیال دل میں رہے تو اس کا کلام ایک خاص اثر پیدا کر دیتا ہے اور پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، ورنہ مصنف کے حالات سے واقف ہوئے بغیر اس کی کسی کتاب کا پڑھنا گراموفون کے ریکارڈ سننے سے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مہذب ممالک کے کسی مصنف کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوتی جس کے شروع میں اس کے حالات درج نہ کیے جائیں اور واقعات نہ دکھائے جائیں جن کی موجودگی میں وہ تصنیف ضبط تحریر میں آئی۔ یہی خیالات تھے جنہوں نے مجھے ان چند اوراق کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ اس البم میں آپ ایسی بہت سی تصویریں دیکھیں گے جو ان کاملین فن نے اپنے ہاتھ سے خود کھینچی ہیں۔ بہت سے ایسے مرقع پائیں گے جو دوسرے مصوروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے نقش و نگار ملیں گے جو فوٹو یا قلمی تصاویر دیکھ کر الفاظ میں اتارے گئے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسی صورتیں ہوں گی جو میں نے خود بڑے بوڑھوں سے پوچھ کر بنائی ہیں، لیکن ہر صورت میں شہادت تائیدی کے مقابلے میں شہادت تردیدی کو زیادہ وقت دی ہے۔
یعنی اگر کسی واقعے کے متعلق ایک بھی مخالف بات ہوئی تو اس واقعے کو قطعاً ترک کر دیا۔ اگر اتنے سارے حلیے ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے تو یقیناً یہ مضمون چہروں کا رجسٹر بن کر بے لطف ہو جاتا، لیکن ادھر تو آزاد مرحوم کے نیرنگ خیال نے دل میں مشاعرے کا خیال ڈالا، ادھر کریم الدین مغفور کی کتاب طبقات الشعراء ہند کے طبقہ چہارم نے رجب سن 1261 ہجری کے ایک مشاعرے کا پتہ دیا۔ اب کیا تھا، دونوں کو ملا کر ایک مضمون پیدا کر دیا۔ رہی رنگ آمیزی، اس کی تکمیل میں خود کیے دیتا ہوں، البتہ اچھے برے کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ بحیثیت مورخ سن 1261 ہجری کے واقعات میں خود اس طرح لکھ سکتا ہوں گویا یہ سب میرے چشمدید ہیں، اور ہمچو سبزہ بارہا رویدام، ہفت صد ہفتات غالب دیدام۔ مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے کا بھی مرزا صاحب بن سکتا تھا، مگر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ کریم الدین مرحوم کی کامیابی کا صحرا اپنے سر پر باندھوں اور ایسے شخص کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دوں جس نے اس مشاعرے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا، جس کے مکان پر یہ مشاعرہ ہوا تھا اور جو اس مشاعرے کی روح رواں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی یہ مجلس محدود تھی اور میں نے اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ اس زمانے کے تقریباً سب بڑے بڑے شعراء کو اس میں لا بٹھایا ہے۔ اب اس میں مجھے کامیابی ہوئی یا نہیں، اس کا اندازہ قارئین کرام فرما سکتے ہیں۔ اگر ہوئی تو زہ نصیب، میری محنت ٹھکانے لگی، اگر نہیں ہوئی تو کم سے کم یہی سمجھ کر میری داد دی جائے کہ مرزا صاحب نے بات تو اچھی پیدا کی تھی مگر نبھا نہ سکے۔ جو ان سے نہیں ہوا وہ اب ہم کر دکھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی قلم کا دھنی ان خفتگان خاک کا کوئی ایسا مرقع تیار کر دے جو بزم اردو میں سجانے کے قابل ہو۔ لیجئے، اب مولوی کریم الدین صاحب کی جون میں حاضر خدمت ہوتا ہوں، لیکن یہ ضرور عرض کیے دیتا ہوں کہ جب میں اپنی تمام محنت کریم الدین صاحب کی نظر کر رہا ہوں تو جو کچھ برا بھلا آپ کو اس مضمون کے متعلق کہنا ہے وہ مجھے نہ کہیے، مولوی صاحب کو کہیے اور خوب دل بھر کر کہیے۔ میں خوش اور میرا خدا خوش۔ والسلام، فرحت اللہ بیگ۔ تدبیر: ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ میرا نام کریم الدین ہے، میں پانی پت کا رہنے والا ہوں۔ یہ قصبہ دہلی سے 40 کوس بجانب شمال مغرب واقع ہے اور اپنی لڑائیوں کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہے۔ ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، مولویوں کا خاندان تھا، لیکن زمانے کی گردش نے ایسا پیسا کہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ جائیداد ضبط ہو گئی۔ میرے دادا صاحب قبلہ ایک مسجد میں جا بیٹھے اور اللہ اللہ کر کے گزار دی۔ جب ضبط شدہ جائیدادوں کے متعلق دریافت ہوئی تو توکل نے ان کا دامن پکڑ لیا، اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے روٹیوں کا سہارا کھو بیٹھے۔ میرے والد سراج الدین مرحوم بمصداق عصمت بی بی از بے چادری متوکل بنے رہے اور مسجد میں ایسے بیٹھے کہ مر کر اٹھے۔ میں سن 1237 ہجری میں عین عید الفطر کے دن پیدا ہوا۔ میری تعلیم انہی دونوں بزرگوں کے ہاتھوں میں ہوئی، لیکن بے چین طبیعت اور خاندانی جھگڑوں نے آخر پانی پت چھڑا دیا۔ اس زمانے میں دہلی میں علم کا بڑا چرچا تھا، ہر فن کے کاملوں سے دہلی بھری پڑی تھی، ہر سمت علم کے چشمے جاری تھے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میں بھی پانی پت چھوڑ دہلی آ گیا۔ شہر میں چھاپے خانے نئے نئے چلے تھے، کاپی نویسی سے گزارا کرتا، محنت مزدوری کے بعد بھی ذوق علم ہر حلقہ درس میں مجھے لے جاتا۔ اسی زمانے میں دہلی کالج کی تنظیمیں جدید ہوئی تھی، طالب علموں کی تلاش تھی۔ میں بھی 18 سال کی عمر میں وہاں شامل ہو گیا۔ 16 روپیہ وظیفہ بھی مقرر ہوا اور اس طرح میں نے علم کی پیاس بڑی حد تک بجھائی۔ لیکن یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ علم کو علم کے لیے حاصل کیا جاتا، اب اس کے ساتھ گزارے کی ایک بڑی شک لگ گئی تھی۔ اس لیے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک مطبع کھولا، قاضی کے حوض پر مبارک النساء بیگم کی حویلی کرائے پر لی، عربی کی مشہور کتابوں کے ترجمے چھاپے، لیکن مطبع جیسا چلنا چاہیے تھا نہ چلا۔ یہ اردو شاعری کے شباب کا زمانہ تھا، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ خیال آیا کہ ایک مشاعرہ قائم کر کے شعراء کے حالات اور ان کا کلام طبع کروں، ممکن ہے کہ اس طرح مطبع چل جائے۔ مجھے شاعری سے کبھی لگاؤ نہ تھا اور نہ اب ہے، بلکہ شعر کہنا میں برا جانتا ہوں، کیونکہ اہل علم کا یہ پیشہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو معیشت سے فارغ البال ہیں اپنا دل بہلانے کے لیے شاعری کرتے ہیں۔ میں خود عالم ہوں، میرے باپ دادا عالم تھے، بھلا میں تو اس قسم کی فضولیات کی طرف توجہ بھی نہ کرتا، مگر کیا کروں، ضرورت سب پر حاوی ہو گئی اور مجھے قیام مشاعرہ پر مجبور کیا۔
لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک تو اس شہر میں غریب اور خاص کر پردیسی غریب کو منہ نہیں لگاتے، دوسرے یہ کہ میری جان پہچان تھی مولویوں سے، وہ بھلا اس معاملے میں میرا کیا ساتھ دے سکتے تھے۔ سوچتے سوچتے نواب زین العابدین خاں عارف پر نظر پڑی۔ ان سے 2-4 دفعہ ملنا ہوا تھا۔ بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں۔ لال کنویں کے پاس ایک حویلی ہے، اس کو مدرسہ بھی کہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ کوئی 30 سال کی عمر ہے، گوری رنگت، اونچا قد اور نہایت جامع زیب آدمی ہے، البتہ داڑھی بھر کر نہیں نکلی ہے، تھوڑی پر کچھ گنتی کے بال ہیں۔ غالب کے بھانجے بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ کچھ عرصے تک شاہ نصیر سے بھی اصلاح لی ہے۔ بہرحال ان کی محبت، ان کی شرافت اور سب سے زیادہ ان کے رسوخ نے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے اور اس بارے میں ان کی امداد حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ ایک روز صبح ہی صبح گھر سے نکل کر ان کے مکان پر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ حکیم احسن اللہ خان صاحب وزیر اعظم کے مکان پر تشریف لے گئے ہیں۔ حکیم صاحب کا مکان سرکی والوں میں ہے۔ واپسی پر دروازے پر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نواب زین العابدین خان اندر ہیں۔ چوبدار کے ذریعے سے اطلاع کرائی، انہوں نے اندر بلا لیا۔ بڑا عالیشان مکان ہے، صحن میں نہر ہے، سامنے بڑا چبوترا ہے اور چبوترے پر بڑے بڑے دالان در دالان۔ مکان خوب آراستہ و پیراستہ ہے، ہر چیز سے عمارت ٹپکتی ہے۔ سامنے گاؤ تکیے سے لگے نواب صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے تو ان کو پہچانا بھی نہیں، سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے اور چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں۔ میں نے سلام کر کے طبیعت پوچھی۔ کہنے لگے مولوی صاحب کیا کہوں، کچھ دل بیٹھا جاتا ہے، بظاہر کچھ مرض بھی نہیں معلوم ہوتا، علاج کر رہا ہوں مگر بے نتیجہ۔ بھائی اب ہمارے چل چلاؤ کا زمانہ ہے، کچھ دنوں دنیا کی ہوا کھا رہے ہیں، مگر یہ تو کہیے آج آپ کدھر نکل آئے؟ میں نے واقعات کا اظہار کر کے ضرورت بیان کی۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر ایک آہ بھر کر کہا، میاں کریم الدین تم کو بات تو اچھی سوجھی ہے، مگر بھائی اس کا نبھانا مشکل ہے۔ تمہیں خبر نہیں دہلی کے پہلے مشاعروں نے کیا کچھ دلوں میں فرق ڈال دیے ہیں۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ مرتے مرتے ایک ایسا مشاعرہ دیکھ لوں جس میں یہاں کے سب کاملین فن جمع ہوں، مگر مجھے یہ بیل منڈھے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ اچھا تم بھی کوشش کرو، میں بھی کرتا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی صورت نکل آئے۔ ہاں ٹھہرو، حکیم صاحب کو آنے دو، ایک تجویز ذہن میں آئی ہے، اگر چل گئی تو میری بھی آخری خواہش پوری ہو جائے گی اور تمہارا بھی کام نکل جائے گا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حکیم صاحب نکل آئے۔ گورے چٹے آدمی ہیں، سفید بھری ہوئی داڑھی، گول چہرہ، اس میں کچھ چیچک کے داغ، آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی، سر سے پاؤں تک سفید لباس پہنے ہوئے تھے، فن طب میں کامل اور تاریخ کے عالم ہیں۔ میں آداب بجا لایا، میری طرف مسکرا کر دیکھا اور نواب صاحب سے کہا، آپ کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہ میرے قدیم ملنے والوں میں سے ہیں، خود شاعر نہیں مگر شعر فہم ہیں۔ آج کل خیال پیدا ہوا ہے کہ شعرائے دہلی کا ایک تذکرہ لکھیں اور اس میں ان کے حلیے اور ان کے کلام کے نمونے دکھائیں۔ مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے عشق ہے۔ اب اپنے آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ پرانے رنگ کا ایک اور مشاعرہ دیکھ لوں، اگر آپ مدد فرمائیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے، میاں عارف خدا کے لیے ایسی مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو، ابھی جوان ہو، انشاءاللہ خود طبیعت مرض پر غالب آ جائے گی۔ اور تمہیں مرض ہی کیا ہے؟ وہم ہی ہے، مگر ہاں یہ تو بتاؤ تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ نواب صاحب نے کہا، حکیم جی اور کچھ نہیں، اتنا کر دو کہ میاں کریم الدین کو بارگاہ جہاں پناہی تک پہنچا دو۔ میں خود جاتا مگر ہمت نہیں ہوتی، میں ان کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ اگر حضرت ذل اللہ اپنا کلام بھیجنے پر راضی ہو گئے تو مشاعرے کا جم جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اگر بدقسمتی سے انکار کر دیا تو پھر مشاعرے کا خیال کرنا ہی فضول ہے۔ اب رہا مشاعرے کا انتظام تو وہ میں خود کر لوں گا، کیونکہ یہ بیچارے ان چیزوں کو کیا سمجھیں۔ حکیم صاحب پہلے تو کچھ سوچتے رہے، پھر کہا، عارف تمہارے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اس لیے اور بھی کروں گا کہ اس سے میری طبیعت بہل جائے گی اور کچھ دنوں اس مشغلے میں لگ کر ممکن ہے کہ تمہارے دل سے مرض کا وہم جاتا رہے۔ بادشاہ سلامت سے تو میں کہتا نہیں، ہاں آپ کے دوست کو صاحب عالم مرزا فتح الملک بہادر سے ملاتا ہوں۔ مرزا فتح الملک بہادر، ان کا نام مرزا فخر الدین، خطاب مرزا فتح الملک شاہ بہادر عرف مرزا فخرو اور تخلص رمز تھا۔ بہادر شاہ ثانی کے منجلے بیٹے تھے۔ مرزا محمد دارا بخت عرف مرزا شبو ولی عہد سلطنت کے انتقال کے بعد سن 1849 میں ولی عہد ہوئے، مگر غدر سے پہلے ہی 10 جولائی سن 1851 میں 40 سال کی عمر میں انتقال کیا۔
ان کے انتقال کے بعد مرزا جواں بخت کی ولی عہدی کے جھگڑے پڑے۔ ان کو آج کل مشاعرے کی لگی ہوئی ہے، حضور سے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں مگر وہ ٹال گئے۔ اگر ان صاحب نے ذرا بھی زور دیا تو مجھے یقین ہے کہ صاحب عالم کہہ سن کر ضرور اجازت حاصل کر لیں گے۔ اچھا تو مولوی صاحب کل 1 بجے قلعہ معلیٰ میں آ جائیے، میں چوبدار سے کہے جاتا ہوں، یہ اندر پہنچا دے گا، آگے آپ جانیں اور آپ کی قسمت۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے خدا بخش کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس سے کہا کل یہ صاحب حویلی میں 1 بجے آئیں گے۔ قلعہ دہلی کو لال حویلی یا صرف حویلی بھی کہا جاتا ہے، حافظ عبد الرحمن خاں کا شعر ہے۔ میری تنخواہ لوٹی ان لٹیروں نے حویلی میں، بہادر شاہ غازی کی دہائی ہے دہائی ہے، ان کو میری بیٹھک میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر وہ نواب کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں آداب کر کے واپس چلا آیا۔ دوسرے روز 1 بجے کے قریب میں مولویانہ ٹھاٹ سے جبہ پہن شملہ باندھ قلعہ محلہ پہنچا۔ لاہوری دروازے کے پاس خدا بخش کھڑے ہوئے تھے، وہ مجھ کو حکیم صاحب کی بیٹھک میں لے گئے۔ یہ بیٹھک جس کو پہلے زمانے میں نشست کہا جاتا تھا، دیوان عام سے ملی ہوئی تھی۔ حکیم صاحب بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، مجھے دیکھ کر بولے اجی مولوی صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، صاحب عالم مرزا فتح الملک بہادر سے صبح ہی کو ملنا ہو گیا۔ وہ اس تجویز سے بڑے خوش ہوئے، فرماتے تھے جہاں پناہ سے میں اجازت لیے لیتا ہوں، مگر مشاعرے کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی آ سکیں۔ خیر بیٹھیے، شاید ابھی آپ کی یاد ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، بیٹھا ہی تھا کہ چوبدار نے آ کر کہا وہ کریم الدین صاحب کون ہیں؟ ان کو حضور والا یاد فرماتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں سمجھا تھا کہ حکیم صاحب ہی کے پاس جا کر معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ کیا خبر تھی کہ بارگاہ جہاں پناہی میں یاد ہوگی، اور یاد بھی ایسے وقت کہ میرا سانس بھی پیٹ میں پوری طرح نہ سمایا ہوگا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات اٹھا اور چوبدار کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ تمام راستے آیت الکرسی پڑھتا رہا، آنکھ اٹھا کر یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بندہ خدا کدھر لیے جا رہا ہے۔ اندر سے قلعہ دیکھنے کا مدت سے شوق تھا، اب جو موقع ملا تو کنکھیوں سے بھی دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ چلتے چلتے آندھ آ گئی، آخر خدا خدا کر کے چوبدار نے دیوان خاص کی سیڑھیوں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور آپ اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ حضرت جہاں پناہ اس وقت حمام میں رونق افروز تھے۔ جن صاحبوں نے دہلی کا قلعہ نہیں دیکھا وہ شاید نہ سمجھ سکیں کہ گرمیوں میں حمام میں بیٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ حمام کیا ہے، ایک عالی شان عمارت ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں، ایک گرم دوسرا سرد۔ عمارت کا جو حصہ موتی مسجد کی جانب ہے وہ گرم ہے، اور جو جمنا کے رخ پر ہے وہ سرد ہے۔ ریتی کے رخ خس کے پردے ڈال کر خس خانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اندر نہر بہتی ہے، بیچ میں کئی بڑے بڑے حوض ہیں، ان میں فوارے چلتے ہیں۔ حمام کیا ہے، بہشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ چوبدار جو گیا تو آنے کا نام نہیں لیتا۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے فشار ہو گیا، پسینے میں تر بتر گردن نیچے کیے کھڑا ہوں اور ناک سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ ارادہ ہوا کہ واپس چلا جاؤں، مگر اول تو طلبی کے بعد بھاگ جانا ہی نازیبا، دوسرے راستہ کس کو معلوم۔ خدا خدا کر کے مشکل آسان ہوئی اور چوبدار نے آ کر کہا کہ چلیے۔ اس ایک لفظ نے خود بخود پاؤں میں لغزش اور دل میں کپ کپی پیدا کر دی۔ خیر کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے پاؤں ڈالتا حمام مبارک میں داخل ہو گیا۔ چوبدار نے آواز دی ادب سے، نگاہ روبرو، حضرت جہاں پناہ سلامت، آداب بجا لاؤ۔ میں نواب زین العابدین خاں صاحب سے یہ سبق پورا اور اچھی طرح پڑھ کر آیا تھا۔ دوہرا ہو کر 7 تسلیمات بجا لایا اور نظر گزرانی۔ نظر دیتے وقت ذرا آنکھ اونچی ہوئی تو وہاں کا رنگ دیکھا۔ حضرت پیر و مرشد ایک چاندی کی پلنگڑی پر لیٹے تھے، پائنتی مرزا فخرو بیٹھے پاؤں دبا رہے تھے۔ دہلی میں وہ کون ہے جس نے حضرت ذل اللہ کو نہیں دیکھا؟ میانہ قد، بہت نحیف جسم، کسی قدر لمبا چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں، آنکھوں کے نیچے کی ہڈیاں بہت ابھری ہوئی، لمبی گردن، چوکا ذرا اونچا، پتلی ستواں ناک، بڑا دہانہ، گہری سانولی رنگت، سر منڈا ہوا، چھدری داڑھی، کلوں پر بہت کم، تھوڑی پر بہت زیادہ، لبیں کتری ہوئی۔ 70 برس سے اونچی عمر تھی، بال سفید بھک ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی داڑھی میں اکا دکا سیاہ بال تھا۔ چہرے میں جھریاں تھیں، لیکن باوجود اس پیرانہ سالی اور نقاہت کے آواز میں کرارا پن تھا۔ سبز کمخاب کا ایک پر کا پاجامہ اور سفید ڈھاکے کی ململ کا کرتا زیب بدن تھا۔ سامنے ایک چوکی پر جامہ دار کی خفتان
اور کال چوبی چوگوشیا ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ اب رہے مرزا فخرو تو وہ عین مین باپ کی تصویر تھے۔ 32-35 برس کی عمر تھی۔ فرق تھا تو بس یہی کہ وہ بڈھے تھے، یہ جوان۔ ان کا رنگ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا کلونس لے آیا تھا۔ ان کا کھلا گیہواں رنگ تھا، ان کی داڑھی سفید تھی، ان کی سیاہ، ورنہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ لیٹے ہیں اور ایک بیٹھے ہیں۔ دونوں نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور بادشاہ سلامت نے فرمایا، اما تمہارا ہی نام کریم الدین ہے؟ قلعہ دہلی کے دور آخر میں شاہان دہلی بعض وقت مرد عورت دونوں کو اما سے خطاب کیا کرتے تھے، چنانچہ اس طرز کلام کی جھلک اب تک حیدرآباد میں پائی جاتی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایک مورخ نے اس طریقۂ مخاطبت کی بنا پر قلعہ معلیٰ کی تہذیب و اخلاق پر حملہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ بادشاہ کے اخلاق کی پستی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اماں کہتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب انگریزی نہیں جانتے تھے، ورنہ ان کو پڑھ کر تعجب ہوتا کہ جس چیز کو تہذیب کا وہ پتلا اور اخلاق کا نمونہ ظاہر کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی خاوند اپنی بیوی کو اماں ہی کہتا ہے اور بیوی خاوند کو کبھی ابا اور کبھی دادا پکارتی ہے۔ میرے خیال میں یہ ارے میاں کا اختصار ہے، چنانچہ اب بھی بے تکلف بول چال میں میاں کو اماں ہی کہہ جاتے ہیں۔ تم کہیں باہر کے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا کہ خانہ زاد پانی پت کا رہنے والا ہے، بچپن ہی سے حضرت ذل اللہ کے سایہ عاطفت میں آ رہا ہے۔ فرمایا اماں ابھی تمہارا ہی ذکر مرزا فخرو کر رہے تھے، میرا خود جی چاہتا ہے کہ پہلے کی طرح دیوان عام میں مشاعرہ کروں، مگر کیا کروں، زمانے کی ہوا ایسی بگڑ گئی ہے کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے کہ بود ہم پیشہ باہم پیشہ دشمن، لیکن خدا محفوظ رکھے ایسی دشمنی بھی کس کام کی کہ دو گھڑی مل جل کر نہ بیٹھنے دے۔ دیوان عام میں مشاعرہ ہوتا تھا، وہ کچھ دنوں ٹھیک چلا، پھر میں نے دیکھا کہ بے لطفی بڑھ رہی ہے، اس لیے بند کر دیا۔ منشی فیض پارسا نے اجمیری دروازے کے باہر غازی الدین خان کے مدرسے میں مشاعرہ شروع کیا۔ وہ تیلیوں کی طرح بکھر گیا۔ وہ تو کہو غنیمت ہوا کہ ردیف میں تیلیاں ہی تھیں، کہیں خدا نہ خواستہ اگر ردیف کڑیاں ہوتی تو خدا معلوم کتنوں کے سر پھوٹ جاتے۔ تم مشاعرہ تو کر رہے ہو، مگر ان ہاتھیوں کی ٹکر کیسے سنبھالو گے؟ استاد ذوق تو بیچارے بے زبان آدمی ہیں، مگر خدا بچائے حافظ ویران سے، وہ ضرور لڑ مریں گے، اور تم جانتے ہو داد نہ فریاد اندھا مار بیٹھے گا۔ کسی نے اگر مشاعرے میں استاد پر ذرا بھی چوٹ کر دی تو ان نابینا صاحب کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میاں تم سے یہ کام سنبھلتا نظر نہیں آتا۔ میں نے عرض کی کہ قبلہ عالم میری کیا ہمت ہے جو میں اتنے بڑے کام میں ہاتھ ڈال سکوں۔ مشاعرے کا سارا انتظام نواب زین العابدین خان عارف نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ فرمایا تو مجھے اطمینان ہے، یہ لڑکا بڑا ہوشیار اور ذہین ہے، مرزا نوشا اور مومن خان کو وہ سنبھال لے گا۔ رہے استاد ذوق، ان سے میں کہہ دوں گا، خدا نے چاہا تو اس طرح مشاعرہ چل جائے گا۔ مگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مشاعرے سے پہلے ان لوگوں سے مل لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت پر انکار کر بیٹھیں۔ میں اور مرزا شبو تو نہیں آ سکتے، ہاں مرزا فخرو کو اپنی جگہ بھیج دوں گا اور انشاءاللہ اپنی غزل بھی بھیج دوں گا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے طرح کیا رکھی ہے؟ طرح ہی تو بڑے جھگڑے کی چیز ہے، یہ ذرا سوچ سمجھ کر دینا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بازو سے آواز آئی، اے ہے یہ انا بچے کو کیا بے طرح سلا گئی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت نے فرمایا، لو بھائی یہ خود بخود فالے گوشت مل گئی، تم اس مشاعرے میں کوئی طرح ہی نہ دو، جس شخص کا جس بہر جس ردیف قافیے میں غزل پڑھنے کو دل چاہے پڑھے، نہ لینا ایک نہ دینا دو۔ میں نے عرض کیا پیر و مرشد تاریخ؟ فرمایا 14 رجب مقرر کر دو، دن بھی اچھا ہے، چاندنی رات بھی ہوگی، آج 5 تاریخ ہے، 9 دن باقی ہیں، اتنے دنوں میں بہت کچھ انتظام ہو سکتا ہے۔ 20 جولائی پڑے گی، موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا اب خدا حافظ۔ میں نے عمر و دولت و اقبال کو دعا دی اور خوش خوش الٹے قدموں واپس ہوا۔ مرزا فخرو بیچ میں کچھ نہیں بولے، مگر میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا انہی کا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں خلوت شاہی۔ سچ ہے بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ یہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے لیے حضوری اتنا مشکل کام نہ تھا جتنا یہ الٹے پاؤں واپس ہونا۔ زمین پاؤں کو نہیں لگتی تھی، اس لیے 2-4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ دیوار سے ٹکر کھائی۔ اس ٹکر سے ذرا سنبھلا تھا کہ نہر میں پاؤں جا پڑا۔ خیر بہزار دقت باہر نکل آیا۔ ادھر میں نکلا ادھر چوبدار ساتھ ہوا، اس کو انعام دے دلا کر ٹالا۔
حکیم صاحب کے پاس آیا، وہ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان سے تمام واقعہ بیان کیا۔ فرمانے لگے، مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ مرزا فخرو بہت دنوں سے مشاعرے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، انہی کی یہ کارگزاری ہے، ورنہ بھلا یہ معاملہ اس طرح تھوڑی طے ہوتا۔ مگر چلو تمہارا کام بن گیا، میاں عارف سے جا کر کہہ دو، وہ میرے ہی ہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے۔ حکیم صاحب کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی نواب صاحب میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان سے حالات بیان کیے، کہنے لگے، چلو یہ مشکل تو آسان ہوئی، اب تم یہ کرو کہ کم سے کم استاد ذوق، مرزا نوشا اور حکیم مومن خاں کے مکان کا گشت لگا ڈالو، مگر دیکھنا ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یہ تینوں بڑے دماغدار آدمی ہیں، اگر ذرا بھی تم سے بات چیت میں لغزش ہوئی تو یاد رکھو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ جب دیکھو کہ ان میں سے کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے تو میرا نام لے دینا، امید ہے کہ میرا نام سن کر راضی ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبارک النساء بیگم کی حویلی جس میں تمہارا مطبع ہے 2 روز میں خالی کر کے بالکل میرے حوالے کر دو، مجھے وہاں نشست کا انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اور میں کہاں جاؤں؟ فرمانے لگے، میرے مکان پر 8-9 روز کے لیے آ جاؤ، تم کو تکلیف تو ہوگی مگر کیا کیا جائے، جب قلعے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو انہی کے رتبے کے موافق مکان کو بھی درست کرنا ہوگا، دیکھیے خرچ کیا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، مشاعرے میں خرچ ہی ایسا کون سا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 100-125 روپے اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر نواب صاحب مسکرائے اور کہا، میاں کریم الدین، تم کیا جانو کہ ایسے مشاعروں میں کیا خرچ ہوتا ہے، 1000-2000 میں بھی اگر پوتھ پورا ہو جائے تو سمجھو کہ سستے چھوٹے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے کہا، نواب صاحب، اگر صورتحال یہ ہے تو میرا ایسے مشاعروں کو دور ہی سے سلام ہے، مطبع تو مطبع، اگر اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالوں تو اتنی رقم نہ اٹھے۔ فرمانے لگے، بھائی تم اس خرچ کے جھگڑے میں نہ پڑو، خدا یہ مشکل بھی آسان کر دے گا۔ جب میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تو میں جانوں اور میرا کام جانے، تم بیٹھے تماشا دیکھو، مگر ہاں کل تک مکان خالی کر دینا، 9 ہی دن تو رہ گئے ہیں، رات کم اور سوانگ بہت ہے، اب جاؤ، خدا حافظ، تم تھک بھی گئے ہو، اب ذرا آرام لے لو، اور کل صبح ہی سے ادھر مکان خالی کرنے کی فکر کرو، ادھر ان تینوں استادوں کے مکان کا چکر لگاؤ، مکان خالی ہو جائے تو فوراً مجھے اطلاع دینا اور خود میرے ہاں چلے آنا، اس میں شرم کی کون سی بات ہے، آخر میری ہی وجہ سے تو تم مکان چھوڑ رہے ہو۔ وہاں سے نکل کر میں اپنے گھر میں آیا، مطبے کو بند کرتے کرتے اور سامان سمیٹتے سمیٹتے شام ہو گئی۔ صبح اٹھ کر اپنے پہننے اوڑھنے کا سامان تو نواب زین العابدین خاں کے مکان پر روانہ کیا اور خود کابلی دروازے کی طرف چلا کہ پہلے استاد ذوق ہی سے بسم اللہ کروں۔ کابلی دروازے کے پاس ہی ان کا مکان ہے، مکان بہت چھوٹا ہے، چھوٹی سی ڈیوڑی ہے، اس میں ایک طرف جائے ضرورت ہے، اندر صحن اتنا چھوٹا ہے کہ 2 پلنگ بچھنے کے بعد راستہ چلنے کے لیے مشکل سے جگہ رہتی ہے، سامنے چھوٹا سا دالان ہے اور اس کے اوپر ایک کمرہ، صحن میں زنانے مکان میں راستہ جاتا ہے۔ جب میں پہنچا تو استاد صحن میں بان کی کھری چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، دوسری چارپائی پر ان کے چہیتے شاگرد حافظ غلام رسول ویران بیٹھے تھے۔ یہ اندھے تھے اور انہی سے ہوشیار رہنے کے لیے حضرت جہاں پناہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ استاد ذوق قد و قامت میں متوسط اندام ہے، رنگ اچھا سانولا ہے، چہرے پر چیچک کے بہت داغ ہیں، آنکھیں بڑی بڑی اور روشن اور نگاہیں تیز ہیں، چہرے کا نقشہ کھڑا کھڑا ہے۔ اس وقت سفید تنگ پاجامہ اور سفید کرتا اور سفید ہی انگرکھا پہنے ہوئے تھے، سر پر گول چندوے کی ململ کی ٹوپی تھی۔ میرے پاؤں کی آہٹ سنتے ہی حافظ ویران نے چونک کر کہا، کون ہے؟ میں نے کہا، کریم الدین، استاد ذوق کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ استاد نے اپنا نام سن کر کہا، آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ آداب عرض کیا، انہوں نے فرمایا، بیٹھو بھائی۔ میں حافظ ویران کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کہا، فرمائیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ میرا ارادہ قاضی کے حوض پر ایک مشاعرہ کرنے کا ہے، 14 رجب تاریخ مقرر ہوئی ہے، اگر حضور بھی ازراہ بندہ نوازی قدم رنجہ فرمائیں تو بئی 10 کرم نہ ہوگا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ حافظ ویران چراغ پا ہو گئے، کہنے لگے، جائیے جائیے، کہاں کا مشاعرہ نکالا ہے، استاد کو فرصت نہیں ہے، ان مرزا لے پالک کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان دنوں دہلی میں لوگوں نے یہ اڑا رکھی تھی کہ مرزا نوشا یعنی غالب مرزا عبداللہ بیگ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ان کو پال لیا ہے، اور یہ دراصل کسی کشمیری کی اولاد ہیں۔
حافظ ویران نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خدا محفوظ رکھے دہلی والوں سے، جو باہر سے آیا ہے اس کے حسب نسب میں انہوں نے کیڑے ڈالے۔ استاد کو فرصت نہیں ہے، ان مرزا لے پالک کے پاس کیوں نہیں جاتے جو خامخواہ ان کو دق کرتے ہو؟ استاد نے کہا، بھائی حافظ ویران، تمہاری زبان نہیں رکتی، بیٹھے بٹھائے دنیا سے برائی مول لیتے ہو۔ حافظ ویران کہنے لگے، استاد جب وہ آپ کو برا بھلا کہیں تو ہم کیوں چپ بیٹھنے لگے؟ وہ ایک کہیں گے تو ہم 100 سنائیں گے۔ اور تو اور میاں آشفتہ کو دن لگے ہیں، کل ہی کی بات ہے کہ وہ آپ کو ناوڑا کہہ رہے تھے۔ استاد ذوق کو شہر بھر نائی کہتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آزاد مرحوم نے ان کے ہاتھ میں استرے کے بجائے تلوار دے کر ان کو سپاہی زادہ بنا دیا ہے، مگر میں نے بھی ایسی خبر لی کہ تمام عمر یاد کریں گے۔ ان کی 7 پشت کو توم کر ڈالا۔ استاد ہنس کر فرمانے لگے، نہ بھائی نہ، تم میری وجہ سے بلا میں کیوں پڑتے ہو؟ مجھے جس کا جو جی چاہے سو کہے، میں نے ان سب کا جواب اس ربائی میں دے دیا ہے۔ تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق، ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے، اور جو تو خود ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، کیوں برا کہنے سے اس کے تو برا مانتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کل میں بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا تھا۔ حضرت ذل اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مشاعرے میں ہم مرزا فتح الملک بہادر کو اپنی طرف سے بھیجیں گے اور اپنی غزل بھیج کر مشاعرے کی عزت بڑھائیں گے، اور یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ استاد ذوق سے بھی کہہ دیں گے وہ بھی مشاعرے میں ضرور آئیں گے۔ یہ سن کر حافظ ویران تو ٹھنڈے پڑ گئے۔ استاد نے فرمایا، ہاں بھائی، مجھے یاد آ گیا، کل شام کو حضرت پیر و مرشد نے مجھ سے بھی فرمایا تھا، اور یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ تو بھی ضرور جائیو۔ میاں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور آؤں گا، مگر یہ تو بتاؤ طرح کیا رکھی ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا اور کہا کہ حضرت ذل سبحانی نے طرح کا جھگڑا ہی نکال دیا ہے، جو شخص جس بحر اور جس ردیف قافیے میں چاہے آ کر غزل پڑھے۔ استاد بہت خوب کہتے رہے، مگر حافظ ویران کی تیوری کے بل نہیں گئے، برابر بڑبڑاتے ہی رہے کہ اللہ خیر کرے، دیکھیے اس مشاعرے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت پیر و مرشد بھی بیٹھے بیٹھے اشقلے چھوڑا کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، مگر دہلی میں عام طور پر شگوفے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اپنی کہے گئے، میں تو اٹھ سلام کر چلا آیا۔ دوسرا حملہ اسد اللہ خان غالب پر تھا۔ چاندنی چوک ہوتا ہوا بلی ماروں میں آیا۔ حکیم محمود خان صاحب کے مکان کے سامنے سے قاسم جان کی گلی گئی ہے، بائیں طرف پہلا ہی مکان ان کا تھا۔ یہ مکان مسجد کے پیچھے ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک مردانہ دوسرا زنانہ۔ محل سرا کا ایک راستہ مردانے مکان سے بھی ہے۔ باہر کے دروازے کی دہلیز ذرا دھسی ہوئی سی ہے۔ دروازے کے اوپر ایک کمرہ ہے اور کمرے کے دونوں پہلوؤں میں 2 کوٹریاں۔ گرمی میں مرزا صاحب دوپہر کے وقت اسی ایک کوٹری میں رہا کرتے ہیں۔ دروازے سے گزر کر مختصر سا صحن ہے اور سامنے ہی دالان در دالان۔ جب میں پہنچا تو اندر کے دالان میں گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ مرزا نوشا کی عمر کوئی 50 کی ہوگی، حسین اور خوشرو آدمی ہے، قد اونچا اور ہاڑ بہت چوڑا چکلا، موٹا موٹا نقشہ اور سرخ و سفید رنگ ہے، لیکن اس میں کچھ زردی جھلکتی ہے۔ ایسے رنگ کو محاورے میں چمپئی کہا جاتا ہے۔ آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، داڑھی بھری ہوئی ہے مگر گھنی نہیں ہے، سر منڈا ہوا، اس پر سیاہ پوستین کی ٹوپی ہے جو کلاہ پاپاخ سے ملتی جلتی ہے۔ ایک بر کا سفید پاجامہ، سفید ململ کا انگرکھا، اس پر ہلکی زرد زمین کی جامدار کا چوغا۔ قلعہ دہلی کے عجائب خانے میں مرزا غالب کی ایک تصویر ہے، اس سے یہ لباس لیا گیا ہے۔ میری آہٹ پا کر لکھتے لکھتے آنکھ اونچی کی، میں نے آداب کیا، سلام کا جواب دیا اور آنکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ نواب ضیاء الدین احمد خان آ گئے۔ یہ امین الدین خان صاحب نواب لوہارو کے بھائی ہیں، ریختے میں رخشاں اور فارسی میں نیر تخلص کرتے ہیں۔ کوئی 40 سال کی عمر ہے۔ انشا پردازی، جغرافیہ، تاریخ، علم الانصاب، اسماء الرجال، تحقیق لغات اور واقفیت عامہ میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ مرزا نوشا کے خلیفہ ہیں، چھوٹا قد، بہت گورا رنگ، نازک نازک نقشہ، غلافی آنکھیں، چگی داڑھی، چھریرا بدن، غرض نہایت خوبصورت آدمی ہیں۔ ایک بر کا سفید پاجامہ اور سفید ہی انگرکھا زیب بدن تھا۔ قالب چڑھی ہوئی چوگوشیا ٹوپی سر پر تھی۔ ایک بڑا رومال سموسا بنا کر کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا، انہوں نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور خاموش ایک طرف 2 زانو نہایت ادب سے بیٹھ گئے۔
थोड़ी देर में मिर्ज़ा गालिब लिखने से फारिग हुए। पहले नवाब साहब की तरफ मुड़े और कहने लगे, मियाँ नैयर, तुम किस वक्त आ बैठे? भाई, इस मिर्ज़ा तफ्ता ने मेरा नाक में दम कर दिया है। जालिम की तबीयत की रवानी किसी तरह कम नहीं होती। हर ख़त में 8-10 गज़लें इस्लाह के लिए भेज देते हैं। इस्लाह देते देते थक जाता हूँ। मेरी तरफ देखकर कहा, आप शायद मौलवी करीमुद्दीन साहब हैं। मैंने कहा, जी हाँ। फरमाने लगे, हज़रत आपके तशरीफ़ लाने की मुझे पहले ही से इत्तला मिल गई थी। कल मियाँ आरिफ आकर मुझसे मुशायरे में चलने का वादा ले गए हैं। कहो मियाँ नैयर, तुम भी चलोगे? नवाब साहब ने कहा, जहाँ आप वहाँ मैं। आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी ज़रूर हमराह होऊंगा। मिर्ज़ा साहब ने पूछा, मगर भाई अब तक उलाई नहीं आए? मुझको उनका कल से इंतज़ार है। ए लो, वो आ ही गए। भाई, बड़ी उम्र है। अभी मैं तुमको पूछ ही रहा था। नवाब अलाउद्दीन खां उलाई नवाब लोहारू के वली अहद हैं। कोई 23-24 साल की उम्र है। मुतवस्सित कद, गंदुमी रंग, मोटा नक्शा, गोल चेहरा, शरबती आंखें और घनी चढ़ी हुई दाढ़ी है। लिबास में खलते का तंग मोहरी का पाजामा, सफ़ेद कामदानी का अंगरखा, उस पर सीना खुली सियाह मखमल की नीमा आस्तीन और सर पर सियाह मखमल की चौगोशिया टोपी थी। वो भी आदाब करके एक तरफ बैठ गए और कहा, वाकई आज देर हो गई। मुझे खुद ख्याल था कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी तरफ देखकर कहा, आपकी तारीफ। मिर्ज़ा नौशा ने तमाम किस्सा बयान किया और कहा, उलाई, तुमको भी चलना होगा। अभी तो शायद तुम लोहारू नहीं जा रहे हो। उन्होंने कहा, बहुत खूब, आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो मैं भी हाजिर होऊंगा। जब ये मरहला भी तय हो गया तो मैंने इजाज़त चाहिए। वहाँ से रुखसत होकर ज़ैनुल आबिदीन खां के मकान में आया। उन्होंने मर्दाने का एक हिस्सा मेरे लिए खाली कर दिया। जो असबाब मैंने सुबह भेजा था उसको जमा जमाया पाया। कपड़े उतारे, अंदर से खाना आया। खाकर थोड़ी देर सो रहा। 4 बजे के करीब उठकर हकीम मोमिन खां के यहाँ जाने की तैयारी की। हकीम साहब का मकान चीलों के कूचे में है। मैंने खुद ये मकान 20-22 बरस हुए देखा है। टूट कर खंडर हो गया था। 3 तरफ की इमारत ढह गई थी। सामने का हिस्सा कायम था। मालूम नहीं कि ऊपर की मुंडेर क्यों इतनी नीची रखी गई थी। उस मुंडेर से ठोकर खाकर हकीम मोमिन खां नीचे गिरे। हाथ और बाजू टूट गया और इसी की वजह से उनका इंतकाल हुआ। खुद ही मरने की तारीख कही थी। दस्तो बाजू बशिकस्त। रास्ते में मौलवी इमाम बख्श साहब सहबाई मिल गए। ये कॉलेज में मेरे उस्ताद रहे हैं। खुला हुआ गंदुमगू रंग है। मुंह पर कहीं कहीं चेचक के दाग हैं। सर पर पट्टे हैं। बड़े दुबले पतले आदमी हैं। कोई 40 की उम्र होगी। एक बर का सफ़ेद पाजामा, सफ़ेद अंगरखा, कश्मीरी काम का जुब्बा पहनते और सर पर छोटा सा सफ़ेद साफा बांधते हैं। ये भी चीलों के कूचे में रहते हैं। मुझसे पूछने लगे, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, हकीम मोमिन खां के पास। पूछा, क्या काम है? मैंने हाल बयान किया। कहने लगे, चलो मैं भी वहीं जाता हूँ। हकीम आका जान के छत्ते के सामने खां साहब का मकान था। बड़ा दरवाज़ा है। अंदर बहुत वसी सहन और उसके चारों तरफ इमारत है। 2 तरफ 2 सहनचियाँ हैं और सामने बड़े बड़े दालान दर दालान। पहले दालान के ऊपर कमरा है। सामने के दालान की छत को कमरे का सहन कर दिया है, लेकिन मुंडेर बहुत छोटी रखी है। दालानों में चांदनी का फर्श है। अंदर के दालान में बीचों बीच कालीन बिछा हुआ। कालीन पर गाँव तकिए से लगे हकीम साहब बैठे हैं। सामने हकीम सुखानंद, अल मुतखल्लिस बरकम और मिर्ज़ा रहीमुद्दीन हया मुअद्दब 2 जानू बैठे हैं। मालूम होता था कि कोई दरबार हो रहा है कि किसी को आंख उठाकर देखने और बिला ज़रूरत बोलने का यारा नहीं। हकीम मोमिन खां की उम्र 40 बरस की थी। कशीदा कामत, सुर्ख व सफ़ेद रंग था जिसमें सब्जी झलकती थी। बड़ी बड़ी रोशन आँखें, लंबी लंबी पलकें, खिंची हुई भवें, लंबी सुतवा नाक, पतले पतले होंठ, उन पर पान का लाखा जमा हुआ, मस्सी आलूदा दांत, हल्की हल्की मूछें, खशखाशी दाढ़ी, भरे भरे डंड, पतली कमर, चौड़ा सीना और लंबी लंबी उंगलियां। सर पर घूंगर वाले लंबे लंबे बाल जुल्फें बनकर पुश्त और शानों पर बिखरे हैं। कुछ लटें पेशानी के दोनों तरफ काकुलों की शक्ल रखती हैं। कानों के करीब थोड़े से बालों को मोड़कर जुल्फें बना लिया था। बदन पर शरबती मलमल का नीची चोली का अंगरखा था, लेकिन उसके नीचे कुर्ता न था और जिस्म का कुछ हिस्सा अंगरखे के पर्दे में से दिखाई देता था। गले में सियाह रंग का फीता, उसमें छोटा सा सुनहरी तावीज, काकरेजी रंग के दुपट्टे को बल देकर कमर में लपेट लिया था और उसके दोनों कोने सामने पड़े हुए थे। हाथ में पतला सा खार पुश्त, पाँव में सुर्ख गुल बदनी का पाजामा।
मोहरियों पर से तंग, ऊपर जाकर किसी कदर ढीला। कभी कभी एक बर का पाजामा भी पहनते थे, मगर किसी किस्म का हो, हमेशा रेशमी और कीमती होता था। चौड़ा सुर्ख नेफा, अंगरखे की आस्तीनें आगे से कटी हुई कभी लटकती रहती थीं और कभी पलट कर चढ़ा लेते थे। सर पर गुलशन की दोपल्ली टोपी, उसके किनारे पर बारीक लेस। टोपी इतनी बड़ी थी कि सर पर अच्छी तरह मंड कर आ गई थी। अंदर से मांग और माथे का कुछ हिस्सा और बाल साफ झलकते थे। गरज ये कि निहायत खुश पोशाक और जामा जेब आदमी थे। जब हम दोनों पहुंचे तो साहिब आलम मिर्जा रहीमुद्दीन हया से कह रहे थे, साहिब आलम, तुम्हारे शतरंज के नक्शों ने मेरा नाक में दम कर दिया है। एक हों दो हों, आखिर ये रोज की फरमाइशें कोई कहाँ तक पूरी करे। साहिब आलम ने कहा, उस्ताद क्या करूं, रेजिडेंट बहादुर के पास विलायत से हल के लिए शतरंज के नक्शे आया करते हैं। कुछ तो मैं खुद हल करके उनके पास भेज देता हूं, जो समझ में नहीं आते वो आपके पास ले आता हूं। हकीम साहब ने नजर उठाकर हमारी तरफ देखा, हमारा सलाम लेकर कहा, बैठिए बैठिए। हम बैठ गए और फिर साहिब आलम की तरफ देख कर कहने लगे, मियाँ हया, जो नक्शा तुम लाए हो मेरे ख्याल में कुछ पेचीदा नहीं है। तुम कहते हो कि सुर्ख मोहरों को मात होगी, मैं कहता हूं नहीं, सब्ज को होगी। तुम बिसात बिछाओ, मैं समझाए देता हूं। अच्छा, जरा मौलवी सहबाई से बात कर लूं और मियाँ सुखानंद तुम बैठे इंतजार करते रहो। मैं हुक्म लगा चुका हूं कि जब तक पूरब की तरफ से इस छिपकली का जोड़ा ना आ जाए, ये सामने की दीवार से ना जाएगी। इसका जोड़ा आए पर आए। सुखानंद हकीम थे, रकम तखल्लुस करते थे, धर्मपुर में रहते थे। कोई 40 की उम्र थी। रेख्ते में शाह नसीर के और रमल में खां साहब के शागिर्द थे। बड़े खुश पोशाक, खुश वज़ा, खुश अखलाक, ज़रीफ़ उत्तबा, हलीम, खूबसूरत और शकील आदमी थे। उस्ताद का ऐसा अदब करते थे जैसे कोई बेटा बाप का करता है। हकीम साहब की बातें सुनकर बहुत खूब मुनासिब कहते रहे। उनसे गुफ्तगू करके हकीम साहब हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, अरे भाई सहबाई, तुम तो कई दिन से नहीं आए, कहो खैरियत तो है। और आपके साथ ये कौन साहब हैं? मौलवी साहब ने कहा, ये पहले कॉलेज में मेरे शागिर्द थे, अब मतबा खोल लिया है, वहाँ मुशायरा करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देने आए हैं। हकीम साहब ने कहा, बस साहब, मुझे मुशायरे से तो माफ़ी कीजिए, अब दिल्ली के मुशायरे शरीफों के जाने के काबिल नहीं रहे। एक साहब हैं, उस्ताद ज़ौक़ और शहजादों की तरफ इशारा था, वो अपनी उम्मत को लेकर चढ़ाते हैं। शेर समझने की तो किसी को तमीज़ नहीं, मुफ्त में वाह वाह सुभान अल्लाह का गुल मचाकर तबीयत को मुनग़्ग़स कर देते हैं। ये नहीं समझते कि साहिब दो चीज़ मी शिकनत कदरे शेर रा, तहसीन ना शनासो सुकूते सुखन शनास। दूसरे साहब हैं, वो हुदहुद को साथ लिए फिरते हैं। इनका मुफस्सल हाल आगे आएगा। ये अजीब रकम थे और ख़ाम ख़ां उस्तादों पर हमले करते हैं। खुद तो मैदान में नहीं आते, अपने नाअहल पट्ठुओं को मुकाबले में लाते हैं। उस रोज़ जो उस जानवर ने यह शेर पढ़कर मरकज़े महवरे गर्दूं बलबे आब नहीं, नाखुने कौसे क़ज़ा शुबह मिज़राब नहीं, कहा, यह गालिब के रंग में लिखा है, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझको किस कदर नागवार गुजरा। गालिब के रंग में शेर कहना तो कुजा, वो या उनके उस्ताद मिर्ज़ा नौशा के शेरों को तो समझ लें। अब रहे मीर साहब, तो उनकी बात दूसरी बात है। वो भी वाहियात बकते हैं, मगर किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से मुशायरों में चहल पहल हो जाती है। भाई, मैंने तो इसी वजह से मुशायरों में जाना तर्क कर दिया है। मैंने अर्ज़ की, इस मुशायरे में उस्ताद ज़ौक़ और मिर्ज़ा नौशा ने आने का वादा कर लिया है। हज़रत ज़िल्ले सुबहानी की गज़ल भी आएगी। फरमाया, हर शख्स मुख्तार है, खुद आए चाहे गज़ल भेजे, मैं तो ना आऊँगा न गज़ल भेजूँगा। ये बातें हो ही रही थीं कि एक बनारस का सौदागर कपड़ों के 2 गट्ठे लेकर आया। शहर में जब कोई कपड़ों का सौदागर आता तो हकीम साहब के पास उसका आना लाजमी था। रेशमी कपड़ों से उनको इश्क था। कोई कपड़ा पसंद आता तो फिर कीमत की परवाह नहीं करते थे, जो मांगता वही देते। उस सौदागर ने आकर एक गठरी मजदूर के सर पर से उतारी। उसमें से पट से एक छिपकली नीचे गिरी और दौड़कर सामने की दीवार पर चढ़ गई। जो छिपकली पहले से दीवार पर जमी बैठी थी, वो लपक कर उससे आ मिली और दोनों मिलकर एक तरफ चली गईं। ये वाकया है, इसके देखने वाले एक साहब का अभी कोई 20 बरस हुए इंतकाल हुआ है। मैंने ये वाकया खुद उनकी ज़बानी सुना है। हम लोग बैठे ये तमाशा देखते रहे। जब दोनों छिपकलियां चली गईं तो हकीम साहब ने कहा कि मियाँ रकम तुमने देखा? उन्होंने कहा, जी हाँ, एक खाने का हिसाब लगाने में मुझसे गलती हुई। मैंने जो अपनी राय पर इसरार किया था उसकी माफ़ी चाहता हूँ। कहने लगे, भाई इंसान ही से तो गलती होती है।
ہاں تو بھائی صہبائی، مشاعروں کے متعلق ہمارا تو صاف جواب ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ خاں صاحب ہاتھوں سے نکلے ہی جا رہے ہیں تو مجھے نواب زین العابدین خاں صاحب کا آخری نسخہ یاد آیا۔ میں نے کہا مجھے تو اس مشاعرے سے برائے نام تعلق ہے، سب کیا دھرا نواب زین العابدین خاں عارف کا ہے۔ وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو اب زندگی کی امید نہیں رہی۔ ان کی آخری خواہش ہے کہ مرتے مرتے ایک ایسا مشاعرہ دیکھ لوں جس میں دہلی کے تمام کاملین فن جمع ہوں۔ وہ خود حاضر ہوتے مگر حکیم احسن اللہ خاں صاحب نے ان کو کہیں آنے جانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ آخری فقرہ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ خاں صاحب بڑے غور سے میری بات سنتے رہے۔ میں خاموش ہوا تو مولوی امام بخش صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، افسوس ہے، کیا خوش فکر اور ذہین شخص ہے، یہ عمر اور یہ مایوسی۔ سچ ہے، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا بھائی تم جاؤ، میری طرف سے عارف سے کہہ دینا کہ میاں میں ضرور آؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جادو چل گیا تو اور پاؤں پھیلائے اور کہا، نواب صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مولوی صہبائی صاحب، مفتی صدر الدین صاحب اور نواب مصطفیٰ خاں صاحب شیفتہ کو بھی اپنے ہمراہ لائیے گا تو عنایت ہوگی۔ حکیم صاحب کہنے لگے، میاں صہبائی سے تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں، اب رہے آزردہ اور شیفتہ تو واپس جاتے جاتے ان سے بھی کہتے جاؤ، یہ کہہ دینا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے۔ ہاں، تاریخ کیا مقرر کی ہے، مشاعرہ کہاں ہوگا اور طرح کیا ہوگی۔ میں نے تاریخ بتا کر مکان کا پتہ دے دیا۔ طرح کے متعلق حضرت جہاں پناہ کے حضور میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ بیان کی۔ کہنے لگے، ہمارے بادشاہ سلامت بھی عجیب چیز ہے، جو سوچتی ہے نئی سوچتی ہے۔ شاید ایسا مشاعرہ کہیں بھی نہ ہوا ہوگا جس میں طرح نہ دی گئی ہو۔ خیر یہ تو اچھا ہوا کہ جھگڑے کا جھوپڑا ہی نہ رہا، مگر بھائی بات یہ ہے کہ جب تک مقابلے کی صورت نہ ہو، شعر کہنے میں جی لگتا ہے نہ پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ یہ کہہ کر کپڑے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور میں سلام کر کے رخصت ہوا۔ چتلی قبر کے قریب حویلی عزیز آبادی کے سامنے مفتی صدر الدین صاحب کا مکان تھا۔ پرانے زمانے میں شرفا گھر پر بھی پورا لباس پہنتے رہتے تھے۔ زنانے میں جانے کے لیے خاص وقت تھے، ورنہ سارا وقت مردانے میں ہی گزرتا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے جلنے والا پاس بیٹھا رہتا۔ عالم ہوئے تو درس کا حلقہ ہوتا، شاعر ہوئے تو شعر کا چرچا رہتا۔ غرض کوئی وقت بیکار نہ گزرتا۔ جہاں جاؤ یہی معلوم ہوتا کہ دربار لگا ہوا ہے۔ ہر شخص دو زانو مؤدب بیٹھا ہے، بے ضرورت نہ بات کی جاتی ہے نہ جواب دیا جاتا ہے۔ کوئی ہنسی کی بات ہوئی تو ذرا مسکرا دیے۔ کھلکھلا کر ہنسنا معیوب اور بڑھ بڑھ کر بولنا، اونچی آواز میں بات کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا۔ چتلی قبر کے قریب حویلی عزیز آبادی کے سامنے مفتی صدر الدین صاحب کا مکان تھا۔ اس کے نزدیک مٹیا محل میں نواب مصطفیٰ خاں صاحب شیفتہ رہتے ہیں۔ مفتی صدر الدین کے ہاں جا کر معلوم ہوا کہ شیفتہ بھی مفتی صاحب ہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلو، اس سے بہتر موقع ملنا مشکل ہے، دونوں سے ایک ہی جگہ ملنا ہو گیا۔ یہ سوچ کر اندر گیا۔ مکان کوٹھی کے نمونے کا ہے، انگریزی اور ہندوستانی دونوں وضع ملا کر بنایا گیا ہے۔ صحن بہت بڑا نہیں ہے، اس میں مختصر سی نہر ہے، سامنے دالان در دالان اور پہلو میں انگریزی وضع کے کمرے ہیں۔ باہر کے دالان میں کواڑ لگا کر اس کو کمرے کی شکل میں کر دیا ہے۔ دالانوں کے سامنے اونچا چبوترا ہے، چبوترے کے اوپر تخت بچھے ہوئے تھے، ان پر چاندنی کا فرش اور دو طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ تختوں پر مفتی صاحب اور نواب صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مفتی صاحب کی عمر کوئی 56-57 سال کی تھی۔ گداز جسم، سانولا رنگ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، ذرا اندر کو دھسی ہوئی، بھری ہوئی داڑھی، بہت سیدھی سادی وضع کے آدمی ہیں۔ ظاہری نمائش سے کوئی سروکار نہیں۔ لباس سفید، ایک بر کا جامہ، سفید کرتا اور سفید ہی صافہ تھا۔ جامہ زیبی میں حکیم مومن خاں کے بعد نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ ہی کا نمبر تھا۔ ان کا رنگ گہرا سانولا تھا، لیکن ناک نقشہ غضب کا پایا تھا۔ اس پر نیچی سیاہ گول داڑھی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ جسم کسی قدر بھاری اور قد متوسط تھا۔ لباس میں زیادہ تکلف نہیں کرتے تھے۔ تنگ مہری کا سفید پاجامہ، سفید کرتا، نیچی چولی کا سفید انگرکھا اور قبلہ نما پچ گوشیا ٹوپی پہنے تھے۔ تقریباً 39-40 سال کی عمر تھی۔ میں آداب کر کے تخت کے ایک کونے پر دو زانو بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے حکیم مومن خاں کا پیغام پہنچا دیا۔ مفتی صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا، ہیں خاں صاحب نے تو مشاعرے میں نہ جانے کا عہد کر لیا ہے۔ بھائی شیفتہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ یا خود نہیں جاتے تھے یا دوسروں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں؟
میں نے نواب زین العابدین خان عارف کا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے ہاں تو یوں کہو یہ بات ہے، ورنہ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ حکیم صاحب اور مشاعرے میں جائیں۔ اچھا بھائی عارف سے کہہ دینا کہ میں اور شیفتہ دونوں آئیں گے۔ یہاں سے چھٹی ہوئی تو میں یہ سمجھا کہ گویا گنگا نہا لیا۔ خوشی خوشی آ کر نواب زین العابدین خان صاحب سے واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ میں نے جب حکیم مومن خان کا حال بیان کیا تو ان کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگے میاں کریم الدین، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری حکیم صاحب سے صفائی نہیں ہے۔ میں نے کہا نواب صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان پر تو آپ کی بیماری کے سننے کا ایسا اثر ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ شاید ان کا سگا بھائی بھی ہوتا تو اتنا ہی اثر ہوتا۔ مفتی صاحب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے مشاعرے میں نہ جانے کا عہد کر لیا تھا، صرف آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے یہ عہد توڑا ہے۔ نواب صاحب نے کہا بھائی تم کو ان لوگوں کی محبتوں کا حال کیا معلوم؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ خیر اس کو جانے دو، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا مکان خالی ہو گیا یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل خالی ہے، حکم ہو تو میں بھی خدمت میں رہ کر مدد کروں۔ فرمایا نہیں بھائی نہیں، جہاں دو آدمیوں نے مل کر کسی کام میں ہاتھ ڈالا اور وہ خراب ہوا، تم اس انتظام کو بس مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ بلکہ تم تو ادھر آنا بھی نہیں، تم نے آ کر اگر مین میخ نکالی تو مجھ پر دوہری تہری محنت پڑ جائے گی۔ ترتیب: بشیر و سخن مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخاستند۔ میں تاریخ ابو الفدا کے ترجمے میں ایسا گتھ گیا کہ 7-8 روز تک گھر سے باہر ہی نہ نکلا۔ نواب زین العابدین خان کے شوق کی یہ حالت تھی کہ باوجود کمزوری و نقاہت کے روز صبح ہی سے جو باہر نکلتے تو کہیں رات کے 8-9 بجے جا کر ان کی صورت دکھائی دیتی، اس لیے ان سے ملنا نہیں ہوا کہ کچھ حال پوچھتا۔ بہرحال یہ 8 دن آنکھ بند کرتے گزر گئے اور مشاعرے کی تاریخ آ ہی گئی۔ 14 رجب کو شام کو 7:30 بجے کے قریب میں بھی مشاعرے میں جانے کو تیار ہوا۔ نواب صاحب کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سے جو گئے ہیں تو اب تک واپس نہیں آئے۔ گھر سے جو نکلا تو بازار میں بڑی چہل پہل دیکھی۔ ہر شخص کی زبان پر مشاعرے کا ذکر تھا۔ کوئی کہتا تھا یہ میاں کریم الدین کون ہے، کوئی کہتا بھائی کوئی ہو مگر انتظام ایسا کیا ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے۔ میں یہ باتیں سنتا اور دل میں خوش ہوتا ہوا قاضی کے حوض پر آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے دونوں جانب ٹٹیاں لگا کر اور ان میں روشنی کے گلاس جما کر رات کو دن کر دیا ہے۔ سڑک پر خوب چھڑکاؤ ہے، کٹورا بج رہا ہے۔ مبارک النساء بیگم کی حویلی کے بڑے پھاٹک کو گلاسوں، قمقموں اور قندیلوں سے سجا کر گلزار آتشی کر دیا ہے۔ صدر دروازے سے اندر کی دہلیز تک روشنی کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں میں چکا چوند آتی ہے۔ مکان کے اندر جو قدم رکھا تو ہوش جاتے رہے، یا اللہ یہ میرا ہی مکان ہے یا کسی شاہی محل میں آ گیا ہوں۔ گھڑی گھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتا اور کہتا واہ میاں عارف واہ، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ کہاں وہ بیچارے کریم الدین کا مکان اور کہاں یہ شاہی ٹھاٹھ۔ واقعی تمہارا کہنا صحیح تھا، اگر 2000 میں بھی کام نکل جائے تو یہ سمجھو کہ کچھ نہیں اٹھا۔ چونے میں ابرق ملا کر مکان میں قلعی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے در و دیوار بڑے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ صحن کو بھروا کر تختوں کے چوکے اس طرح بچھا دیے تھے کہ چبوترا اور صحن برابر ہو گئے تھے۔ تختوں پر چاندنی کا فرش، اس پر قالینوں کا حاشیہ، پیچھے گاؤ تکیوں کی قطار، جھاڑوں، فانوسوں، ہانڈیوں، دیوار گیروں، قمقموں، چینی قندیلوں اور گلاسوں کی وہ بہتات تھی کہ تمام مکان بقعہ نور بن گیا تھا۔ جو چیز تھی خوبصورت اور جو شے تھی قرینے سے۔ سامنے کی صف کے بیچوں بیچ چھوٹا سا سبز مخمل کا کارچوبی شامیانہ، گنگا جمنی چوبوں پر سبز ہی ریشمی تنابوں سے استادہ تھا۔ اس کے نیچے سبز مخمل کی کارچوبی مسند، پیچھے سبز کارچوبی گاؤ تکیا۔ سبز رنگ دہلی کا شاہی رنگ تھا۔ چاروں چوبوں پر چھوٹے چھوٹے 8 چاندی کے فانوس نصب تھے۔ فانوس کے کنول بھی سبز چوبوں کے سنہری کلسوں سے لگا کر نیچے تک موٹے موٹے موتیا کے گجرے سہرے کی طرح لٹکے ہوئے، بیچ کی لڑیوں کو سمیٹ کر کلا بتونی ڈوریوں سے جن کے کونوں پر مقیش کے گپھے تھے، اس طرح چوبوں پر کس دیا گیا تھا کہ شامیانے کے چاروں طرف پھولوں کے دروازے بن گئے تھے۔ دیواروں میں جہاں کھوٹیاں تھیں وہاں کھوٹیوں پر، اور جہاں کھوٹیاں نہ تھیں وہاں کیلے گاڑ کر پھولوں کے ہار لٹکا دیے تھے۔ اس سرے سے لگا کر اس سرے تک سفید چھت گیری کے بیچوں بیچ
मोतिया के हार लटकाकर लड़ियों को चारों तरफ इस तरह खींच दिया गया था कि फूलों की छतरी बन गई थी। एक सहनची में पानी का इंतजाम था, कोरे कोरे घड़े रखे थे और शोरे में जस्त की सुराहियां लगी हुई थीं। दूसरी सहनची में पान बन रहे थे। बावर्ची खाने में हुक्कों का तमाम सामान सलीके से जमा हुआ था। जाबजा नौकर साफ सुथरे लिबास पहने दस्त बस्ता मुअद्दब खड़े थे। तमाम मकान मुश्को अंबर और अगर की खुशबू से महक रहा था। कालीनों के सामने थोड़े थोड़े फासले पर हुक्कों की कतार थी। हुक्के ऐसे साफ सुथरे थे कि मालूम होता था अभी दुकान पर से खरीद कर लाए हैं। हुक्कों के बीच में जो जगह छूट गई थी वहां छोटी छोटी तिपाहियां रखकर उन पर खासदान रख दिए गए थे। खासदानों में लाल कंदील की साफियों में लिपटे हुए पान गिलोरियों को साफियों में इस तरह जमाया था कि बीच में एक तह फूलों की आ गई थी। खासदानों के बराबर छोटी छोटी कश्तियां और उनमें इलायचियां, चिकनी डलियां और बुन धनिया। मसनद के सामने चांदी के 2 शमदानों के नीचे चांदी के छोटे लगनों में अर्क क्योड़ा। गरज क्या कहूं, एक अजीब तमाशा था। मैं तो अल्फ लैला का अबुल हसन हो गया। जिधर नजर जाती उधर ही की हो रहती। बुजुर्गों की जबानी दीवाने आम के मुशायरों का जो हाल मैंने सुना है, बजिनसे ही उस पर इस मुशायरे का नक्शा कायम किया। मैं इस तमाशे में महव था कि लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले करीमुद्दीन रसा आए। ये सलातीन ज़ादे हैं, कोई 70 बरस के पेटे में हैं। इस्तेदादे इल्मी तो कम है मगर शायरी में अपने बराबर किसी को नहीं समझते। बहुत रहमदिल, खुश खुल्क और सादा मिजाज हैं। दगल फसल नाम को नहीं है। मल्लाह कहा करते हैं कि कश्ती में चढ़े सबसे पहले और उतरे सबसे पीछे। उन्होंने इस मकौले को मुशायरे से मुताल्लिक कर दिया है। मुशायरे में सबसे पहले आते हैं और जब तक एक एक करके सब नहीं चले जाते ये उठने का नाम नहीं लेते। एक रोज का वाकया है कि मुशायरा हो रहा था। बड़े जोर से अब्र आया। सब ने जल्दी जल्दी मुशायरा खत्म किया। लोग अपने अपने घर गए, लेकिन ये ठहरे अपनी वजह के पाबंद। जब तक सब न जा चुके अपनी जगह से न उठे। हाँ, घड़ी घड़ी झुककर आसमान को देख लेते थे। इतने में मूसलाधार मेह बरसना शुरू हुआ। ऐसा बरसा कि जल थल भर गए। कहीं 2 घंटे बाद खुदा खुदा करके जरा मेह बरसना थमा तो ये भी उठे, मगर ऐसा अंधेरा घुप था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मालिक मकान ने एक नौकर को कंदील देकर साथ कर दिया। गलियों में टखनो टखनो पानी था। उन बेचारों के पांव जरदोजी का कीमती जूता, कीचड़ में पांव रखें तो कैसे रखें। आखिर चुपके से नौकर से कहा, तू अपना जूता मुझे दे दे। उसका जूता क्या था, लीतड़े थे, वही घसीटते हुए चले। अपना जूता बगल में दबा लिया। किले पहुंचकर एक नया जूता नौकर को दिया और कहा, मियाँ तूने आज मेरे साथ ऐसा एहसान किया है कि तमाम उम्र न भूलूंगा। जब कभी तुझे कोई ज़रूरत हो मेरे पास आ जाया कीजिए। आगे चलकर उस बदमाश ने उनको बहुत दिख किया। अव्वल तो इस रास का ढिंडोरा पीट दिया, दूसरे हर तीसरे चौथे उनसे 1-2 रुपए मार लाता, मगर उन्होंने भी ना नहीं की। जब जाता कुछ न कुछ सुलूक जरूर करते। नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां साहब ने बढ़कर लबे फर्श उनको लिया और पूछा, हैं साहिब आलम, मियाँ हया आपके साथ नहीं आए? मिर्ज़ा रहीमुद्दीन हया उनके बड़े बेटे हैं, लेकिन थोड़े दिनों से बाप बेटे में कुछ सफाई नहीं रही है। नवाब साहब का इतना कहना था कि साहिब आलम नासूर की तरह फूट बहे। कहने लगे, नवाब साहब वो भला मेरे साथ क्यों आते? जब से बनारस होकर आए हैं उनका तो रंग ही बदल गया। मैं बेचारा तो किस गिनती में हूँ। वो किसी को भी अब खातिर में नहीं लाते। पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शायर बनाया, बटेरें लड़ाना सिखाया, और तख्त की कसम वो नुस्खे बटेरों के बताए हैं कि किला तो किला हिंदुस्तान भर में किसी के फरिश्ता खां को भी मालूम ना होंगे। रोज बरोज की खाना जंगियों ने हर शख्स के दिल में ये ख्याल पैदा कर दिया था कि शायद कल मैं ही बादशाह हो जाऊं। इसलिए किले के सब लोग, ख्वाह शहजादे हों या सलातीन ज़ादे, हमेशा तख्त की, ताज की और इसी तरह की कस्में खाया करते थे। और अब वही साहबजादे साहब हैं कि उस्ताद मानना तो दरकिनार, मुझको बाप भी कहते शर्माते हैं। हाँ भाई, क्यों ना हो, 13वीं सदी है। उनको बनारस भेजकर मैं तो मुसीबत में आ गया। एक नुकसाने माया, दूसरे शमातते हमसाया। बेटा हाथ से गया तो गया, दिन रात की दांता किलकिल और मोल ले ली। ये बातें करते करते नवाब साहब ने मियाँ रसा को ले जाकर एक जगह बिठा दिया। अभी उनसे फारिग हुए थे कि शहजादों का एक गिरोह हाफिज अब्दुर्रहमान एहसान को झुरमट में लिए आ पहुंचा। भला दिल्ली शहर में कौन है जो हाफिज जियो को न जानता हो।
जगत उस्ताद हैं। पहले तो किले का किला उनका शागिर्द था, मगर उस्ताद ज़ौक़ के किले में कदम रखते ही उनका जोर टूटा। ये भी ज़माने की आंखें देखे हुए थे और शाह नसीर से टक्कर ले चुके थे। इस बुढ़ापे में भी खम ठोंक कर सामने आ गए और मरते दम तक मुकाबले से न हटना था, न हटे। कोई 90 बरस की उम्र थी, कमर दोहरी होने से कद कमान बन गया था। अपने ज़माने के बलमे बाऊर थे, लेकिन गज़ल इस कड़ाके से पढ़ते थे कि तमाम मुशायरे पर छा जाते थे। उनकी उस्तादी का सिक्का एक ज़माने से तमाम दहली पर बैठा हुआ था। पहले मिर्ज़ा नीली के उस्ताद हुए, रफ्ता रफ्ता शाह आलम बादशाह गाजी नव्वरल्लाह मरकदहू तक रसाई हो गई। वो उनको हाफिज जियो कहते थे, इसीलिए इस नाम से तमाम किले में मशहूर थे। मिसरे पर मिसरा लगाने में कमाल था और सनद ऐसी तड़ाक से देते थे कि मोहतरिज मुंह देखते रह जाते थे। एक रोज बादशाह सलामत ने मिसरा कहा, सुबह भी बोसा तू देता मुझे ए माह नहीं। उन्होंने फौरन अर्ज की, नामुनासिब है मियाँ वक्त सहरगाह नहीं। किसी ने वक्त सहरगाह की तरकीब पर एतराज किया। उन्होंने झट साहिब का ये शेर पढ़ दिया, आदमी पीर चुशुद हिर्स जवामी गर्दद, ख्वाब दर वक्त सहरगाह गरामी गर्दद। और मोहतरिज साहब अपना सा मुंह लेकर रह गए। बड़े दुबले पतले आदमी थे, रंग बहुत काला था। शाह नसीर ने इसी रंग का खाका इस तरह उड़ाया है, ऐ खाले रुखे यार तुझे ठीक बनाता, पर छोड़ दिया हाफिज कुरान समझकर। नवाब साहब ने उन सबको भी हाथों हाथ लिया और अपनी अपनी जगह लाकर बिठा दिया। अभी उनको बिठाने से फारिग ना हुए थे कि मुंशी मोहम्मद अली तिश्ना चुम नंगे नशे में चूर झूमते झामते अंदर आए। नौजवान आदमी हैं मगर अजीब हाल है, कभी बिरहना पड़े फिरते हैं, कभी कपड़े पहन खासे भले आदमी बन जाते हैं। किसी के शागिर्द नहीं और फिर सभी के शागिर्द हैं। कभी हकीम आगा जान ऐश से इस्लाह लेने लगते हैं, कभी उस्ताद ज़ौक़ के पास इस्लाह के लिए गज़ल ले आते हैं। जहन बला का पाया है, लाखों शेर ज़बान की नोक पर हैं। शेर सुना और याद हुआ। अक्सर ऐसा भी हुआ कि किसी की गज़ल सुनी और याद कर ली और मुशायरे में खुद अपने नाम से वो गज़ल पढ़ डाली और वो बेचारा मुंह देखता रह गया। नवाब साहब आगे बढ़े, पूछा, मुंशी जी ये क्या रंग है? कहने लगे, असली रंग। मुशायरा कब शुरू होना है? नवाब साहब ने कहा, अभी शुरू होता है, आप बैठिए तो सही। खैर एक कोने में जाकर बैठ गए। मियाँ आरिफ ने उन पर एक दुशाला लाकर डाल दिया। उन्होंने उठाकर फेंक दिया। गरज जिस तरह नंगे आए थे उसी तरह बेतकल्लुफ बैठे रहे। उसके बाद तो लोगों के आने का तांता बन गया। जो आता उसका इस्तकबाल नवाब साहब करते और ला कर बिठाते। हकीम मोमिन खां आए, उनके साथ आजुर्दा, शेफ्ता, सहबाई और मौलवी ममलूकुल अली थे। मौलवी साहब मदरसा दहली में मुदर्रिस अव्वल हैं, अजीब बाकमाल आदमी हैं। मदरसे में उनकी ज़ात बाबरकात से वो फैज़ हुआ है कि शायद ही किसी ज़माने में किसी उस्ताद से हुआ हो। बहुत पाबंद शरा हैं, इसलिए खुद शेर नहीं कहते, मगर समझते ऐसा है कि उनका किसी शेर की तारीफ कर देना गोया उसके दवाम की सनद दे देना है। कोई 60 साल का सिन है, रहने वाले तो नानौते के हैं, मगर मुद्दतों से दहली में आ रहे हैं। दिन रात पढ़ने पढ़ाने से काम है, मुशायरों में कम जाते हैं। यहाँ शायद मौलाना सहबाई उनको अपने साथ घसीट लाए। थोड़े ही दिन हुए, बेचारे पाबंदी शरा और तकवा की वजह से चक्कर में आ गए थे। हुआ ये कि रेजिडेंट बहादुर मदरसे के मुआयने को आए। उनके इल्म और रुतबे के ख्याल से हाथ मिलाया। जब तक साहब बहादुर वहां रहे उन्होंने हाथ को जिस्म से इसी तरह अलग रखा जैसे कोई नजिस चीज को अलग रखता है। साहब के जाते ही बहुत एहतियात से हाथ कई बार धोया। किसी ने जाकर साहब से ये बात लगा दी। उनको बहुत गुस्सा आया कि हमने हाथ मिलाकर उनकी इज्जत अफजाई की, उन्होंने इस तरह हमारी तौहीन की। गरज बड़ी मुश्किल से यह मामला रफा दफा हुआ। इस वाक़े का जिक्र डॉक्टर नज़ीर अहमद मरहूम ने इब्नुल वक्त में किया है, मगर नाम नहीं लिखा है। यह वाक़या उन्हीं की ज़बानी मालूम हुआ, सुनकर ताज्जुब हुआ था। अब ऐसे बहुत से लोगों को खुद अपनी आँख से देख लिया। मौलवी साहब मेरे भी उस्ताद थे। मैं भी आगे बढ़ा, आदाब किया। फरमाने लगे, मियाँ करीमुद्दीन, मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था। तुमने दिल्ली वालों को मात कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इंतज़ाम है। देख कर दिल खुश हो गया। खुदा तुम्हें इससे ज़्यादा हौसला दे। मैंने अर्ज़ की, मौलवी साहब भला मैं क्या और मेरी बिसात क्या, ये सब किया धरा नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां का है। फरमाने लगे, भाई ये भी अच्छी हुई। वो कहें कि सारा इंतज़ाम करीमुद्दीन खां का है, तुम कहो कि नवाब साहब का है। चलो, मन तुरा हाजी बगोयम, तू मुरा हाजी बगो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि मिर्ज़ा नौशा पालकी में से उतरे।
नैयर, उलाई, सालिक और हुज़ी उनके हमराह थे। मिर्ज़ा गालिब मोमिन खां की तरफ बढ़े, मुसाफा किया और कहा, भाई हकीम साहब, आज मोहम्मद नासिर जा महजू का अजीमाबाद से ख़त आया था, तुमको बहुत बहुत सलाम लिखा है। मालूम नहीं कि एकाएकी क्यों पटने चले गए। ख्वाजा मीर दर्द के पोते होकर उनका दहली छोड़ना हमको पसंद नहीं आया। अब यारों को रोते हैं, देखना क्या दर्द भरा शेर लिखा है। ना तो नामा ही ना पैगाम ज़बानी आया, आह महजूम मुझे याराने वतन भूल गए। अरे भाई, रात तो खासी आ गई है, अभी तक मियाँ इब्राहिम नहीं आए, आखिर ये मुशायरा शुरू कब होगा। हकीम साहब कुछ जवाब देने ही वाले थे कि दरवाजे के पास अस्सलामु अलैकुम की आवाज़ आई। मौलाना साहबाई ने कहा, ए लीजिए मिर्ज़ा साहब, वो उस्ताद के निशान के हाथी हाफिज़ वीरान साहब आ गए, और वो आपके दोस्त हुदहुद भी साथ हैं। देखिए आज किसके चोंच मारते हैं। मियाँ हुदहुद का नाम अब्दुल रहमान है, पूरब के रहने वाले हैं। दिल्ली में आकर हकीम आगा जान ऐश के यहाँ ठहर गए हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। हकीम साहब के मशवरे से हुदहुद तखल्लुस इख्तियार किया, उन्हीं की तजवीज़ से चुग्गी दाढ़ी रखी, सर मुंडाकर अमामा बांधा और इस तरह खासे खुटुक बढ़ई हो गए। उन्हीं के जरिए से दरबार में पहुंचे और तायरुल अराकीन, शहपरुल मुल्क, हुदहुदुश शौरा, मिनकार जंग बहादुर खिताबात पाए। शुरू में तो उनके ज़रीफ़ाना कलाम से मुशायरा चमक जाता था, मगर बाद में उन्होंने उस्तादाने फ़न पर हमले शुरू कर दिए। कहते तो ये हैं कि हकीम साहब के इशारे से ऐसा किया, लेकिन कुछ भी हो, आखिर सबको उनसे कुछ नफ़रत सी हो गई और बजाय दूसरों का मजाक उड़ाने के खुद उनका मजाक उड़ जाता था। हकीम साहब एलानिया तो उनकी मदद नहीं कर सकते थे, खुद उनमें इतनी काबिलियत न थी कि जो दिल्ली वालों की फप्तियों को संभाल सकते, इसलिए थोड़ी देर में ठंडे होकर रह जाते। मिर्ज़ा नौशाह और हकीम मोमिन खां के हमेशा मुँह आते थे, इसीलिए मिर्ज़ा नौशाह मौलाना साहबाई के मुंह से आपके दोस्त का लफ्ज़ सुनकर मुस्कुराए और कहा, भाई मैं तो उनके मुंह क्यों लगने लगा, मगर आज देखा जाएगा। हर फिरौने रा मूसा। सुनता हूँ कि हमारे मीर साहब मौलवी हुदहुद की शान में आज कुछ फरमाने वाले हैं। उनके सामने अगर ये शहबाज़े सुखन टिक गए तो मैं समझूंगा कि बड़ा काम किया। गरज ये बातें हो ही रही थी कि उस्ताद ज़ौक़ भी अंदर आ गए। तमाम किला उनके साथ उलट आया था। साहब सलामत करके सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। किले वालों और उन लोगों में जिनका ताल्लुक़ किले से है, सलाम करने का कुछ अजीब तरीक़ा है। सीधे खड़े होकर दायां हाथ इस तरह कान तक ले जाते हैं जिस तरह कोई नमाज की नीयत बांधता है, और फिर छोड़ देते हैं, चलो सलाम हो गया। बाकी सब लोगों से मामूली सलाम करते हैं। किले वालों की सूरत कुछ ऐसी है कि एक ही नज़र में पहचान लिए जाते हैं। शहजादे हों या सलातीन ज़ादे, सबकी वज़ाक़ता एक सी है। वही लंबी गर्दन, वही पतली ऊंची नाक, लंबा किताबी चेहरा, बड़ी बड़ी लंबूतरी आँखें, बड़ा दहाना, ऊंचा चौका, आँखों के नीचे की उभरी हुई हड्डियाँ, गहरा सांवला रंग, दाढ़ी कल्लों पर हल्की, थोड़ी पर ज़्यादा। गरज जैसी मुशाबहत इन लोगों में है, शायद ही किसी ख़ानदान वालों में होगी। अमीर तैमूर से लगाकर इस वक्त तक उनकी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं आया है। पहले तो किले भर का एक ही लिबास था, मगर अब कुछ दो रंगी हो गई है। इस मजमून में जाबजा दहली वालों के लिबास का जिक्र आया है। मुनासिब मालूम होता है कि ज़रा वजाहत से इस लिबास को बता दूं ताकि पढ़ने वालों की आंखों के सामने उस महफिल का नक्शा और अच्छी तरह फिर जाए। मिर्ज़ा नौशाह का तो जिक्र जाने ही दो, वो तो 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाते हैं। उनकी टोपी दुनिया भर से जुदा थी, न तुर्की न तातारी। खाल को ख्वाह समूर हो या बर्रा इस तरह सिया जाता था कि नीचे का घेर ऊपर के चंदुए से ज़रा बड़ा रहे। उसके बाद 4 कुंगुरे कायम करके खाल को टोपी की आधी लंबान तक इस तरह काट लिया कि टोपी गड़गच की शक्ल बन गई। बीच में चंदुए की जगह मखमल या गहरे रंग की बानात कुंगुरों के किनारों से मिलाकर सीली, अंदर अस्तर दे दिया। चलो मिर्ज़ा नौशाह की टोपी हो गई। शहर में कुलाहे ततरी का बहुत इस्तेमाल है, जिसको आम इस्तेलाह में चौगोशिया टोपी कहते हैं। ये भी कई वजह होती है और कई तरह पहनी जाती हैं। जो टोपी शरफा इस्तेमाल करते हैं उसका दुमा यानी गोट नीचा होता है, दुमे के ऊपर पाखे। पाखे की वजह बिल्कुल शाहजहानी मेहराब की होती है। चारों को इस तरह मिलाकर सीते हैं कि चारों कोने कमरक यानी कमरख के नमूने हो जाएं। बाज़ लोगों ने इसमें ज़रा जिद्दत भी की है, वो ये कि दुमे को ऊंचा करके पाखों की लंबान को चौड़ान से किसी कदर बढ़ाया है, और उसके सिल जाने के बाद जो पहल पैदा होते हैं उनको फिर काट कर कलियां डाल दी जाती हैं। इस तरह बजाय 4 पहल के 8 पहल हो गए हैं।
खूबसूरती के लिए दुमे के किनारों पर पतली लेस और गोशों के किनारों पर बारीक कैतून लगा लेते हैं। बादशाह सलामत की टोपी होती तो इसी नमूने की है, मगर सलमा सितारों के काम से लिपी हुई और जाबजा मोती और नगीने टके हुए। इस किस्म की टोपी कई तरह पहनी जाती थी। किले वाले तो पाखों को खड़ा रखते हैं, बाकी लोग उनको किसी कदर दबा लेते हैं। जो टोपी 8 पहल की होती है उसके पाखों को इतना दबाते हैं कि गोशे दुमे के बाहर फैल कर कमल की शक्ल बन जाते हैं। इस किस्म की टोपी हमेशा आड़ी पहनी जाती है, और वो भी इस तरह कि उसका एक कोना बाएं भौं को दबाए। इस टोपी के अलावा अरख चीन या आरख चीन की टोपी का भी रिवाज है। इसका बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं। एक मुस्ततील कपड़े के किनारों को सर के नाप के बराबर सी लिया, नीचे पतली सी गोट दे दी और ऊपर के हिस्से में चुन्नट लेकर छोटा सा गोल गत्ता लगा दिया। दिल्ली की दुपल्ली टोपी और लखनऊ की टोपी में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ ये टोपी इतनी बड़ी बनाते हैं कि सर पे मंड जाए। बरखिलाफ इसके लखनऊ की टोपी सिर्फ बालों पर धरी रहती है। इन टोपियों के अलावा बाज लोग पंचगोशिया टोपी भी पहनते हैं। उस टोपी में 5 गोशे होते हैं, लेकिन उसकी काट चौगोशिया टोपी से जरा मुख्तलिफ है। गोशों के ऊपर के हिस्से जरा नोकदार होते हैं, बस समझ लो जैसे फसील के कुंगरे। नीचे दुमे की बजाय पतली सी गोट होती है। यह टोपी कालिब पर चढ़ाकर पहनी जाती है। कालिब पर चढ़कर बस ऐसी मालूम होती है जैसे हुमायूं के मकबरे का गुंबद। आम लोगों में बड़े गोल चंदुए की टोपी का बहुत इस्तेमाल था। बाज तो बिल्कुल सादी होती हैं और बाज सोजनी के काम या फीते के काम की होती हैं। इस टोपी को भी कालिब पर चढ़ाकर पहनते हैं। लिबास में अंगरखा बहुत पसंद किया जाता है। अंगरखे की चोली इतनी नीची होती है कि नाफ तक आती है। चूंकि हर शख्स को कसरत का शौक है, इसलिए जिस्म की खूबसूरती दिखाने के लिए आस्तीन बहुत चुस्त रखते हैं, और बाज शौकीन आस्तीनों को आगे से काट कर उलट देते हैं। अंगरखे के नीचे कुर्ता बहुत कम लोग पहनते हैं। किले वालों के अंगरखों के ऊपर जामादार या मखमल की खफतान होती है। बहुत तकल्लुफ किया तो उसके हाशियों पर समूर लगा लिया, नहीं तो अमूमन पतली लेस लगाते हैं। बटनों की बजाय सिर्फ तकमा और घुंडी होती है, जिसको आशिक माशूक या चश्मे कहते हैं। उसकी आस्तीनें हमेशा आधी होती हैं। किले में उसको खफतान कहा जाता है, मगर शहर वाले इस सीना खुले नीमा आस्तीन को शेरवानी कहते हैं। अंगरखे के ऊपर चौकोर शामी रुमाल समोसा करके पीठ पर डाल लेते हैं। इस रुमाल को आम इस्तेलाह में अरखचीन कहते हैं। कमर में भी बत्ती करके रुमाल लपेटने का रिवाज है, मगर बहुत कम। पाजामा हमेशा कीमती कपड़े का होता है, अक्सर गुलबदन, गलते मशरू, मोटरे अतलस या गुरंट का होता है। पुरानी वज़ा के जो लोग हैं वो अब भी एक बरही का पाजामा पहनते हैं, मगर तंग मोहरियों के पाजामे भी चल निकले हैं। सलीम शाही जूती का इस्तेमाल शुरू हो गया है। फिर भी दिल्ली के शुरफा घेतली जूती ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ही शहर भर में कोई होगा जिसके हाथ में बांस की लकड़ी और गज भर का लट्ठे का रूमाल ना हो। ढूंढ ढूंढ लंबी पूर का ठोस भारी बांस लेते, तेल पिलाते, मेहंदी मलकर बावर्ची खाने में लटकाते, यहाँ तक कि उसकी रंगत बदलते बदलते सियाह हो जाती, और वजन तो ऐसा हो जाता कि गोया सीसा पिला दिया है। जो निकलता है ऐंठा हुआ निकलता है। जिसको देखो चौड़ा सीना, पतली कमर, बने हुए डंड। शुरफा में तो शायद एक भी ना निकलेगा जिसे कसरत का शौक ना हो और बाग बिन्नौट और लकड़ी ना जानता हो। बचपन ही से इन फनून की तालीम दी जाती है। मुकाबले होते हैं, वाह वाह से बच्चों और नौजवानों का दिल बढ़ाते हैं और फनून सिपागरी को शराफत का तमगा समझते हैं। मगर अब कुछ दोरंगी हो गई है। वजह यह हुई कि जब से सुलेमान शिकोह का अवध के दरबार में रसूख हुआ, खानदान के कुछ लोग तो वहीं जा रहे और कुछ ऐसे हैं कि बनारस आते जाते रहते हैं। जो वहां जाकर आता है लिबास में नई तराश खराश। इस तरह का लिबास आधा तीतर आधा बटेर होकर न लखनऊ का रहता है न दिल्ली का। अब जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हीं को जाकर देख लीजिए। जो शाहजादे लखनऊ जाकर आए हैं उनके सर पर लखनऊ की दोपल्ली टोपी है, ऊंची चोली का अंगरखा है, नीचे बारीक शरबती मलमल का कुर्ता और तंग पाजामा है। जिन्होंने कभी किला नहीं छोड़ा उनके जिस्म पर वही पुराना लिबास है। सर पर चौगोशिया टोपी, जिस्म पर नीली चोली का अंगरखा, उसके ऊपर मखमल या जामादार की खफतानी, पाँव में गुलबदन या गलते का एक बरका पाजामा। जो लोग लखनऊ हो आए हैं उन्हें दिल्ली का शहजादा कह दो तो कह दो, मगर लिबास और वज़ाक़ता से तो ये ठेठ लखनऊ के मालूम होते हैं। उस्ताद ज़ौक़ सबसे मिल मिलाकर शामियाने के दाएं तरफ बैठ गए। मुशायरे में शौरा को सिलसिले से बिठाना भी एक फ़न है। नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां की तारीफ़ करूँगा कि जिसको जहाँ चाहा बिठा दिया
اور پھر اس طرح کہ کسی کو نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھ جاتا جہاں ان کے خیال میں اس کو نہ بیٹھنا چاہیے تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو وہاں سے اٹھاتے، خود ایسی جگہ جا بیٹھتے جہاں اس کو بٹھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ارے بھائی ذرا ایک بات تو سننا، وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا، اس سے باتیں کرتے رہتے۔ اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا جس کو وہ خالی جگہ کے لیے موزوں سمجھتے، اس سے کہتے تشریف رکھیے، وہ جگہ خالی ہے۔ جب وہ جگہ بھر جاتی تو کسی بہانے سے اٹھ جاتے اور اس طرح 2 نشستوں کا انتظام ہو جاتا۔ شہزادوں کا سلسلے سے بٹھانا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، ذرا سی بات پر بگڑ کر اٹھ جاتے ہیں کہ واہ ہم اور یہاں بیٹھیں، پھر لاکھ منائیے، بھلا وہ کب ماننے والے ہیں۔ ان جھگڑوں کو استاد ذوق خوب سمجھتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ والوں کا انتظام انہوں نے خود کر لیا، مگر اس طرح کہ کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ یہ محفل کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کسی سے کہتے صاحب عالم ادھر آئیے، کسی سے کسی خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے بیٹھو بھائی بیٹھو، غرض تھوڑی دیر میں پوری مجلس جم گئی۔ نشست کا یہ انتظام تھا کہ میر مشاعرہ کے دائیں طرف وہ لوگ تھے جن کا تعلق قلعے سے تھا، اور بائیں طرف شہر کے دوسرے استاد اور ان کے شاگرد تھے۔ ایک چیز جو مجھے عجیب معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ قلعے والے جتنے آئے تھے سب کے ہاتھوں میں بٹیریں دبی ہوئی تھیں۔ یہ بٹیر بازی اور مرغ بازی کا مرض قلعے میں بہت ہے، روزانہ تیتروں، بٹیروں اور مرغوں کی پالیاں ہوتی ہیں۔ ایک شہزادے صاحب نے تو کمال کیا ہے، ایک بڑے چھکڑے پر ٹھاٹھر لگا کر چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے اور اوپر چھت پر مٹی ڈال کر کنگنی بو دی ہے۔ ٹھاٹھر میں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو لاکھوں ہی پدڑیاں ہیں، جہاں چاہا چھکڑا لے گئے اور پدڑیاں اڑا دیں، ایسی سدھی ہوئی ہیں کہ چھکڑے سے ایک بھی پھٹ کر نہیں جاتی۔ انہوں نے جھنڈی ہلائی اور وہ اڑی، انہوں نے آواز دی اور وہ آ کر چھت پر بیٹھ گئیں۔ استاد ذوق کو آئے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے ہوں گے کہ مرزا فتح الملک ہوادار آ پہنچے۔ ان کے ساتھ نواب مرزا خان داغ تھے۔ میاں داغ کی کوئی 16-17 برس کی عمر ہوگی، رنگت تو بہت کالی ہے مگر چہرے پر غضب کی نرماہٹ ہے۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، ستواں ناک، کشادہ پیشانی، سر پر سیاہ مخمل کی لیس لگی ہوئی چوگوشیا ٹوپی، جسم میں ساسلیٹ کا انگرکھا، سبز گلبدنی کا پاجامہ، ہاتھ میں ریشمی رومال، ہیں تو ابھی 9 عمر مگر شعر ایسا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ شہر بھر میں ان کی غزلیں گائی جاتی ہیں۔ غرض ہوادار فرش سے ملا کر لگا دیا گیا۔ پہلے میاں داغ اترے اور اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ مرزا فخرو کے ساتھ نواب مرزا داغ کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ نواب شمس الدین خان کے پھانسی پانے کے بعد ان کی بیوی یعنی داغ کی والدہ کا نکاح مرزا فخرو سے ہو گیا تھا، اور اسی نسبت سے داغ قلعے میں رہتے تھے۔ نواب فتح الملک کا عرف مرزا فخرو تھا۔ پہلے میاں داغ اترے اور اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، ان کے بعد مرزا فتح الملک اترے۔ ان کا نیچے قدم رکھنا تھا کہ سب سرو قد کھڑے ہو گئے، 4 چوبدار سبز کھڑکی دار پگڑیاں باندھے، نیچی نیچی سبز بانات کی اچکنے پہنے، سرخ شالی رومال کمر سے لپیٹے، ہاتھوں میں گنگا جمنی عصا اور مورچھل لیے ہوئے ہوادار کے پیچھے تھے۔ ادھر مرزا فخرو نے فرش پر قدم رکھا، ادھر عصا بردار ان کے سامنے آ گئے اور مورچھل بردار ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس سلیقے سے یہ جلوس آہستہ آہستہ شامیانے تک آیا۔ مرزا فخرو نے شامیانے کے قریب کھڑے ہو کر سب کا سلام لیا، پھر چاروں طرف نظر ڈال کر کہا اجازت ہے؟ سب نے کہا بسم اللہ بسم اللہ۔ اجازت پا کر یہ شامیانے میں گئے اور سب کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے لوگ سب بیٹھنے کی اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان سب کی طرف نظر ڈال کر کہا تشریف رکھیے تشریف رکھیے۔ سب لوگ سلام کر کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ استاد ذوق نے داغ کو اپنے قریب ہی ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ وہاں جا بیٹھے۔ مورچھل بردار شامیانے کے پیچھے اور عصا بردار سامنے کی صف کی پشت پر جا کھڑے ہوئے۔ جب یہ سب انتظام ہو گیا تو نواب زین العابدین آگے بڑھے، شامیانے کے پاس جا کر تسلیمات بجا لائے اور 2 زانو ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ چپکے چپکے صاحب عالم سے کچھ باتیں کی اور پھر اٹھ کر اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ ان کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد نواب فتح الملک نے دونوں ہاتھ فاتحہ کو اٹھائے۔ نواب فتح الملک بہادر بڑے کٹر مسلمان تھے، کوئی کام بغیر فاتحہ خیر کے شروع نہ کرتے، اسی لیے سب قلعے والے ان کو ملا یا ملٹیا کہا کرتے تھے۔ ساتھ ہی اہل مجلس نے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ خیر کے بعد صاحب عالم نے فرمایا اے خوش نوایان چمن دہلی، میری کیا بساط ہے جو آپ جیسے استادان فن کے ہوتے ہوئے میر مشاعرہ بننے کا خیال بھی دل میں لا سکوں۔ صرف حضرت پیر و مرشد کے فرمان کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں،
ورنہ کہاں میں اور کہاں ایسے بڑے مشاعرے کی میر مجلسی۔ محبو، اس مشاعرے کی ایک خصوصیت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی طرح نہیں دی گئی۔ اس کی دوسری خصوصیت آپ یہ پائیں گے کہ بجائے ایک شمع کے 2 شمعیں گردش کریں گی۔ جس طرح کے نکل جانے نے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر و مباحات کا دروازہ بند کر دیا ہے، اسی طرح 2 شمعوں کی وجہ سے پڑھنے میں تقدیم و تاخیر سے جو خیالات طبیعتوں کو مقدر کرتے تھے وہ بھی رفع ہو جائیں گے۔ مشاعرے کی ابتدا کرنے اور ختم کرنے کا خیال بھی اکثر دلوں میں فرق ڈالتا ہے، لیکن اس مشاعرے میں نے انتہا کو ابتدا کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ذل سبحانی کے کلام موجز نظام سے مشاعرے کی ابتدا ہوگی اور اس کے بعد ہی میں اپنی غزل عرض کر کے ابتدا اور انتہا کے فرق کو مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر مرزا فخرو نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ 2 چوبدار جو سامنے کھڑے تھے دونوں شمعیں اٹھا کر ان کے سامنے لائے۔ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر فانوس اتارے اور شمع جلا کر فانوس چڑھا دیے۔ چوبداروں نے شمعوں کو لے جا کر لگنوں میں رکھ دیا اور سیدھے کھڑے ہو کر مرزا فخرو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے گردن سے اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں چوبداروں نے بآواز بلند کہا، حضرات مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ ایک سناٹا سا ہو گیا۔ قلعے والوں نے بٹیریں تھیلیوں میں بند کر تکیوں کے پیچھے رکھ دیں۔ نوکروں نے جھٹ پٹ حقے سامنے سے ہٹا دیے اور ان کی جگہ سب کے سامنے اگالدان، خاصدان اور بن دھنیے کی تشتریاں رکھ اپنی اپنی جگہ جا کھڑے ہوئے۔ اتنے میں بارگاہ جہاں پناہی کا خواسی بادشاہ سلامت کی غزل لیے ہوئے قلعے سے آیا۔ اس کے ساتھ کئی نقیب تھے۔ وہ خود شمع کے قریب آ کر تسلیمات بجا لایا اور غزل پڑھنے کی اجازت چاہی۔ مرزا فخرو نے گردن کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ نقیبوں نے آواز لگائی، حاضرین، حضرت ذل سبحانی صاحب قران ثانی خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ کا کلام موجز نظام پڑھا جاتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ گوشے دل سے سماعت فرمائیے۔